نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسول النبي أمين مكين حنين كريم رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں آج کے خطاب کے لیے اپنے اصل موضوع کا آغاز کروں، حال ہی میں ایک جوان کی طرف سے پیش آنے والے واقعہ کے بعد میرے ذہن میں اور میری طبیعت میں ایک بات آئی اور ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، اور میں وہ میرے دل کے جذبات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آج تک پہنچا دوں. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی نبی کی امت مصطفیٰ کی امت جیسی نہیں ہے، اور کسی امت کے جوان حضور کی امت کے جوانوں جیسے نہیں، مگر ان کو صحیح راستہ نہیں بتایا گیا. ان کے دکھتے ہوئے، رشتے ہوئے، سسکتے ہوئے اور سلگتے ہوئے جذبات کو منزل نہیں بتائی گئی. انہیں پیار اور محبت کے ساتھ سینوں سے نہیں لگایا گیا. انہیں فتووں اور سخت باتوں کی لٹ سے بھگایا تو گیا ہے، مگر ان کی بے راہ رویوں پر درد مندی کا احساس لے کر قریب سینے سے نہیں لگایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جوانوں پر اگر آج محنت کی جائے تو دین اور امت محمدی کا مقدر بدلنے میں شاید بہت ہی تھوڑا وقت. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک قریشی جوان صحابہ کرام کی مجلس میں ایک قریشی جوان آیا. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حاضر ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. وہ قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے قریب کر لیے اور آگے عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں. صحابہ کرام کی بھری مجلس میں ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، مگر بدکاری کا عمل میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری مجبوری ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. جب اس نے اتنی بڑی جسارت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اور اتنی بڑی بات بڑی مجلس میں کہہ دی، تو ایک فطری اور منطقی عمل تھا، رد عمل تھا. صحابہ کرام نے غیظ اور غضب کی بھری ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، غصے ہو گئے، جلال میں آ گئے. اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی گستاخی کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی کہ یہ بات آقا کے سامنے کہہ دے. انہوں نے غیظ بھری نظروں سے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے اس کی طرف پیار بھری نظریں اٹھائیں، اپنے قریب کر لیا اور قریب کر کے بڑے پیار اور محبت سے اس بکھرے ہوئے جوان سے، جو برملا شریعت کے ایک بہت بڑے حکم کا انکار کرنے پر تلا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اس سے پوچھا، بیٹے تم کس سے بدکاری کرنا چاہو گے؟ فرمایا کہ کیا یہ ارادہ تمہارا اپنی ماں سے ہے؟ بڑے دھیمے لہجے سے پوچھا. اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، کوئی بیٹا ماں سے ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا یہ ارادہ اپنی بہن سے ہے؟ اس نے عرض کیا کہ کوئی آدمی اپنی بہن سے ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں صحیح بات ہے.
پوچھا پھر یہ ارادہ اپنی پھوپھی اور خالہ سے ہے؟ عرض کیا آقا کوئی پھوپھی خالہ سے ایسا گمان کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اپنی بیٹی سے ہے؟ کہا کوئی بیٹی سے ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب یہ سارے رشتے گن کر اس سے پوچھ لیا اور اس نے ہر ایک کا جواب نہ نہیں کیا، نفی میں دیا، تو پھر اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹے جس سے بھی کرو گے، مسلمان معاشرے میں ہر عورت کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو مسلمان کا تو ہر رشتہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے۔ بس اتنی بات کی، اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسے کہا بیٹے میرے اور قریب آ جاؤ۔ اس گناہگار جوان کے سر پہ آقا نے اپنا دست شفقت رکھا، اسے مزید کوئی بات نہیں کی، دست شفقت رکھا اور اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا مولا اس جوان نے زندگی بھر جتنے گناہ کیے ہیں سارے معاف فرما دے، اور اس کا جو ارادہ ہے زندگی بھر آئندہ بھی گناہ کرنے کا، اس کے دل کو اس ارادے سے بھی پاک فرما دے، اور اس کی زندگی اور اس کے اعضاء کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کرے، اس کو پاکیزہ زندگی دے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعائیہ کلمات کہے، اس جوان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ سے اٹھا، پھر ہم نے اسے بڑھاپے تک دیکھا، عمر پر اس کی نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں، اس ایک شفقت نے اس کی کایا پلٹ۔ بدقسمتی ہے آج کے جوان، مسلمان امت کے جوان دو طرح پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ انہیں فری کلچر اور فری سوسائٹی کے کلب، وہاں کی دنیا، وہاں کے جھوٹے حسن و جمال کے نظارے اور وہاں کے تباہ کن کیف و سرور کی کیفیتیں انہیں اپنی طرف کھینچے جا رہی ہیں۔ وہ جوان جو کلبوں میں جا کر اپنی پریشانی کا ازالہ کرتا پھرتا ہے، بزخم خیش، اور راتیں کلبوں میں گزار کر اپنی زندگی کو ایک جھوٹے سکون کے فریب میں مبتلا کرتا پھرتا ہے، وہ جوان بھی ہمارا ہی بیٹا ہے۔ ہمارا طرز عمل اگر اس جوان سے یہ ہو کہ ہم اسے اس کے اس حال پر چھوڑ دیں اور اسے برا بھلا کہنے لگیں، اس پر فتویٰ لگا دیں، نفرت سے اسے دھتکار دیں کہ یہ بدکار ہو گیا، فاسق و فاجر ہو گیا، شرابی ہو گیا، یہ بہک گیا، اگر ہم اسے نفرت کی نظر کر دیں تو وہ تباہی کے گڑھے میں تو پہلے ہی گر گیا تھا۔ تو جو گر رہے ہیں تباہی کے گڑھوں میں، اگر ہم بھی ان سے نفرت کرنے لگیں تو ان کے بچاؤ کا سامان کون کرے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ غیر تو نہیں تھے، حضور علیہ السلام کی اسی امت کے جوان تھے۔ ایسوں کے لیے تلاش کرنا چاہیے کہ معاملہ کہ وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سی کمی ہے جو انہیں کھینچ کے ادھر لے گئی۔ وہ کسی حسن کی تلاش میں نکلے تھے، وہ کسی راحت اور آرام کی تلاش میں نکلے تھے، وہ کسی سکھ اور چین کی تلاش میں نکلے تھے، اور وہ مسجدوں میں بھی آئے مگر انہیں وہ راحت نہ ملی، وہ دینی اجتماعات میں بھی آئے مگر انہیں وہ سکون نہ ملا، وہاں نفرتوں کی باتیں ملی، قدورتوں کی باتیں ملی، ایک دوسروں کے خلاف فتووں کی باتیں ملی۔ ان کے دل مضطرب تھے، وہ سکون چاہتے تھے، وہ بے چین تھے، وہ چین کے طالب تھے، وہ بے آرام تھے، ان کی روحیں آرام کی طالب تھی، ان کی نگاہیں کسی حسن اور جمال کی تلاش میں تھی، کوئی پیکر حسن دیکھنا چاہتی تھی، کوئی نشہ چاہتی تھی، کوئی سرور چاہتی تھی۔ وہ ہر اسلام کے لیے ہوئے مرکز کی طرف ہمارے معاشرے میں ہم نے قائم کر رکھے آئے مگر انہیں ان کا مطلوبہ سامان نہ ملا۔ اسی اثنا میں وہ مضطرب پھر رہے تھے گلیوں میں، مسجدوں کے دروازوں پر، دینی اجتماعات کے دروازوں پر، دینی مرکزوں کے دروازوں پر وہ مضطرب پھر رہے تھے، ملتہب تھے، بے چین تھے، بے آرام تھے کہ کہاں سے سکون ملے۔ اسی اثنا میں اس تعفن بڑے معاشرے سے ایک آواز آئی، اے جوان ادھر تمہیں سکون نہیں ملے گا، ہاں میرے پاس اچھے اچھے کلب ہیں،
وہاں رقص ہوتا ہے، وہاں شراب ملتی ہے، وہاں راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، ہم غلط ہوتے ہیں، ایک سرور ملتا ہے۔ وہ جوان ادھر چلا گیا بھٹک کر، کوئی لے جانے والا لے گیا اور پھر اسے اس نشے میں، اس جھوٹے سرور میں، اس غدر اور فریب میں اسے تباہ کر کے پلٹ دیا گیا۔ کتنے جوان ہیں جو آج اس نشے کی تباہ کن وادی میں گرے پڑے ہیں، وہ آنکھیں اٹھا کے تکتے ہیں، ان کی روحیں جواب دے رہی ہیں کہ ہم نے یہ قدم پہلے نہیں رکھا، ہم تو کسی سکون، راحت اور حسن کی تلاش میں آئے تھے، ہمیں تو کسی پہنچانے والے نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے، اے امت مسلمہ کے مبلغوں، اے امت مسلمہ کے مربیوں، اے امت مسلمہ کے داعیوں، اے والدین، اے اساتذہ، اے بڑے لوگ جن کی ذمہ داری دوڑتی ہوئی نوجوان نسل کو تھام لینا ہے، منتشر ذہنوں کو ایک یکسوئی کی سمت گامزن کرنا ہے، مضطرب روحوں کو ایک سکون کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، پریشان انسانیت کو سکھ کے مرکز کی طرف بلانا ہے۔ میرا خطاب ان سے ہے کہ خدایا قصور ان جوانوں میں نہ ڈھونڈو، قصور ان جوانوں کا نہیں، قصور ہمارا ہے، دین کی دعوت دینے والوں کا قصور ہے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کا قصور ہے، نوجوانوں کی پرورش کرنے والوں کا قصور ہے۔ کوئی نقص ہمارے ہاں تھا کہ وہ ہم سے چھوٹ کر ادھر چلے گئے، کوئی سودا ہمارے ہاں کمزور تھا کہ وہ اس سودے میں مبتلا ہو گئے، کوئی اچھا مال ہماری دکان پر نہ تھا کہ وہ اس غلط میں جا کر پھنس گئے۔ آؤ ان جوانوں کی تقدیروں کو بدلنے کے لیے، ان جوانوں کے حالات کو بدلنے کے لیے، ان جوانوں کے مقدر کو بدلنے کے لیے ان سے سختی نہ کرو، ان سے نفرت نہ کرو، ان سے کدورت نہ کرو، انہیں نہ دھتکارو، نہ فتووں کی لت سے انہیں اسلام کے دائرے سے خارج کرو۔ وہ مریض ہیں، طبیب کا کام مریضوں سے نفرت کرنا نہیں، مریضوں کو گلے لگانا ہوتا ہے۔ معالج کا کام مریضوں کو دھتکارنا نہیں، اسے قریب بلانا ہوتا ہے۔ آؤ وہ کسی حسن کی تلاش میں ہیں، تم انہیں حسن نہیں دکھا سکے، انہیں بلا کے کھینچ کر لاؤ، کہو کس حسن کے تم بتوانے ہو، یہ حسن ظاہر ہونے والا ہے، ایک حسن امت خزرہ کے مبنی کبھی ہے۔ آؤ ان جھوٹے حسینوں کو چھوڑو، نقاب پلٹ کر تمہیں چہرہ مصطفیٰ کا حسن دکھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! ان بے قراری جمال کے پیچھے تم ادھر مارے والے پھرتے ہو، یہاں نہ جمال ہے نہ کمال ہے، نہ لطافت ہے نہ نزاکت ہے، انہیں چھوڑو۔ آؤ تمہیں ایک مدینے کے گلی کوچے میں بھی لے جائیں، شہر مدینہ کے بازار میں لے جائیں، ایک حسین ادھر بھی رہتا ہے، ایک جمیل ادھر بھی رہتا ہے، کچھ زلفیں ادھر بھی ہیں، چہرے کا حسن ادھر بھی ہے، جمال ادھر بھی ہے، وہ سراپا ہنسی ہے، اسے تکنے کے لیے آسمان سے ملائکہ بھی آیا کرتے ہیں۔ اس حسن کے نظارے کرا دو، انہیں کہو تم جس نشے کے لیے ادھر گئے تھے وہ نشے چھوڑو، ایک نشہ ذکر الہی کبھی ہے، عشق الہی کبھی ہے۔ آؤ گرہوا میں جھانک کر اپنے من میں چلتی ہوئی عشق الہی کی شمع کو روشن کرو، خدا سے لو لگاؤ۔ اگر خدا سے لو لگ گئی اور عشق الہی کی شمع اور عشق الہی کا چراغ چل گیا تو سارے نشے بھول جائیں گے، ایک محبت الہی کا نشہ دنیا کے سارے نشوں کو قبول کر دے گا۔ حسن مصطفی کا تعلق دنیا کے سارے حسیناؤں کو بھلا دے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنا طرز عمل بدلیں، اپنا طرز تبلیغ بدلیں، طرز دعوت بدلیں۔ مجھے یاد ہے وقت میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں جب میری تقرری ہوئی لا کے لیکچر کے طور پہ، اسلامک لا کے، یہ 78 کی بات ہے، SMGH کی پوسٹنگ ہوئی پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں، اور میں FEL اور LLB کی کلاسز کی پہلے دن پڑھانے گیا۔ وہاں جوانوں کی تقسیم تھی، جو جوان معاشرے کے دکھوں سے تنگ تھے، جو ظلم اور ناانصافی سے تنگ تھے، جو دکھی کراتی ہوئی انسانیت کے مسائل سے تنگ تھے، پریشان تھے، جو نظام بدلنا چاہتے تھے، جو انسانیت کا مقدر بدلنا چاہتے تھے،
جو اپنے معاشرے میں عدل اور انصاف کا راج دیکھنا چاہتے ہیں، جو ارتکاز دولت اور ارتکاز در کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں اور غریب اور امیر کی غیر فطری تقسیم کو ختم کر کے منصفانہ دولت کا نظام چاہتے تھے، اور جو معاشرے میں غیرت اور حمیت اور عدل و انصاف اور ترقی کی راہ چاہتے تھے، وہ مضطرب تھے، وہ بے چین تھے، وہ فرسٹریٹڈ تھے، وہ آؤٹ آف دیئر فرسٹریشن باتیں کرتے تھے، آؤٹ آف دیئر فرسٹریشن باتیں کرتے تھے۔ اور وہ کچھ جوان دین کا نام لینے والے تھے، وہ دین کا نام لینے والوں نے ان جوانوں کو دہریہ بنا رکھا تھا۔ اشتراکی کہتے تھے، سوشلسٹ کہتے تھے، کمیونسٹ کہتے تھے، لاگین کہتے تھے، کافر کہتے تھے ان کلموں بچوں کو، صرف اس لیے کہ وہ اس ملک میں دکھی انسانیت کے معاشی اور سماجی دکھوں کا مداوع تھا۔ اس طرح کی ایک غیر فطری سو کار نظریاتی تقسیم بنا رکھی تھی۔ اس طرح کھڑے بندے میں آیا کلاس میں، پہلے دن میں نے لیکچر دیا اور میں نے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آج کے بعد جسے اسلام کے کسی بھی موضوع پر معمولی سا بھی شک ہو، وہ بڑی جرأت کے ساتھ بے دھڑک کھڑا ہو کے مجھ سے سوال کیا کرے۔ اگر میں اس کو جواب دے سکوں اور اس کو اطمینان مہیا کر سکوں تو مجھے لیکچر دینے کا حق ہے۔ اگر میں اسے مطمئن کرنے کا فریضہ ادا نہ کروں تو میں اگلے دن لیکچر دینے ہی نہیں آؤں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مختلف جوانوں کو فراہم کروں اطمینان کا جواب، اور آپ بے دھڑک ہو کر جو بات آپ کے دل میں ہے بجائے فرسٹریٹ ہونے کے مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اس کے بعد کلاس ختم ہو گئی، میں نکلا، میں اپنے آفس جا رہا تھا۔ وہ بچے جو سرخنے تصور ہوتے تھے اور لیڈر تصور ہوتے تھے، جن کو کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور لیفٹسٹ اور دہریہ اور کافر اور لاگین خدا نے بھی کیا کیا کہا جاتا تھا، وہ 5-6 لڑکے میرے آگے آگے جا رہے تھے، وہ جو ان کے لیڈرز تھے، میں ان کے پیچھے تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ میں نے اس پہلے دن کی گفتگو کے بعد ان جوان بچوں کی گفتگو سنی، انہیں نہیں معلوم تھا، میں قریب تھا۔ وہ آپس میں یہ کہتے جا رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو، کہ ہماری خوش قسمتی ہے اگر اب بھی ہمارے نصیب میں ایمان اور اسلام ہے تو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ دوستو، ہم اس موقع کو نہ گوائیں۔ ہر روز جو بھی اشکال ہمارے ذہن میں آئے ہم قاضی صاحب سے پوچھ لیا کریں۔ شاید ان کی تقرری اسی لیے ہوئی ہے کہ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کا ازالہ کرے اور ہم سچے دل سے ایمان اور اسلام پر آ جائیں۔ جنہیں لاگین کہا جاتا تھا وہ آپس میں یہ گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی آواز سنی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے عرض کیا، آقا آپ کی امت کے وہ جوان جنہیں لوگ گمراہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی ایمان کی کتنی رمق ہے، کتنا درد ہے، مگر ہم نے اس چنگاری کو جلا دینے کی بجائے بجھانے کی کوشش کی کہ اسے جلایا ہے۔ الحمدللہ انہی میں سے بچوں میں تبدیلی آئی، وہ نمازی بنے، ان میں کچھ تہجد پڑھنے والے بھی بنے، اسلام کے سپاہی بھی بنے، اور ان کے حالات اور ان کے نظریات میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ تو بنیادی چیز جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے آئے، محبتیں بانٹنے۔ اس جوان نے کھڑے ہو کے وہاں ایک شور کیا، ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ آواز وہ کیا کہنا چاہتا تھا مجھ تک نہیں پہنچ سکی، مجھے معلوم نہیں، وہ مجھے برا بھلا کہنا چاہتا ہے، وہ اسٹیج والوں کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، وہ کوئی اور کسی جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، ایک شور بچ گیا ہے۔ اب یہاں یہ میں اہل دین کے لیے نصیحت کی بات کرنا چاہتا ہوں، اہل دین کے لیے اور تنظیمی تحریکی کام کرنے والوں کے لیے۔ اب دو باتیں ذہن میں آ رہی تھیں، ایک تو یہ کہ شاید وہ اس پروگرام کی مناسبت سے کوئی مخالفانہ بات کر رہا ہوگا، ایک یہ کہ اپنے اس سے کوئی جذبات ہیں خدا نے کیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک طرز عمل یہ تھا کہ شور مچایا اس جوان نے، اسے پکڑ کے دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت ہوتا ہے۔ دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے والے یہ عمل ہر وقت یہی عمل کرتے رہے۔ شور مچایا، نہیں سنا کہ اس کے دل میں کیا آگ جل رہی ہے، پکڑا دھکے دے کے نکال دیا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ تھا، میں نے یہاں سے بھیجا، میں نے کہا میں سنوں تو صحیح وہ جوان کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو بلا کے میرے پاس لائیں تاکہ میں سنوں کیا چاہتا ہے۔ جب میں نے اس جوان کو بلا کے سنا
تو آپ نے جو بھی سمجھا ہوگا میں نے اس کے اندر ایک ایمان کی جلدی ہوئی شمع پائی، اس کے اندر ایک شمع پائی، اس سے وہ مسترب ہے، اس کے جذبات ہیں، ضرورت ہے کہ میں جذبات کو چینلائز کیا جائے، بس اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کچھ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کے نالے نے پاک کی خیرات تھی، آقا ہی تو امتی تھا اور میں نے آقا کی ہی ایک بات اس کے کان میں کہہ دی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ تحریک منہج القرآن کا سپاہی بن کر اسلام کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے کا اس نے اعلان کیا۔ ادھکتر سے بنے دھکے دے کے نکالتے تھے کہ شاید وہ کبھی آپ کی مجلس میں دین کا نام سننے کے لیے بھی نہ آتا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی خلاف ورزی کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آقا کی سیرت کو ذہن میں رکھ لیا اور بلا لیا آقا کی سیرت کے برکت سے، وہ جوان تو حضور کی امت کا جوان ہے، وہ اسلام کے لیے کٹنا مرنا چاہتا ہے، اور وہ شمع اس کی جل اٹھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جوان اور اس طرح کے اور بے شمار جوان حضور علیہ السلام کی امت اور دین کا عظیم سرمایہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں اللہ پاک ان سے اسلام کا بڑا عظیم کام ملے گا۔ ذمہ داری ہے کہ بڑے لوگ ان کی صحیح سرپرستی کریں اور منزل کی طرف رہنمائی کریں۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جسے بھی بھیجا اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ گویا رسولوں اور نبیوں کی بعثت اور دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہم سے اور حکم سے ان رسولوں کی اور ان نبیوں کی اطاعت کی جائے، ان کی اوبیڈینس کی جائے، انہیں فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کی دنیا میں بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت ان کی پیروی کرے، انسان انہیں فالو کرے، ان کے احکام کی، ان کے آرڈرز کی، کمانڈمنٹس کی اطاعت کرے، مقصد یہ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کس کی جاتی ہے، حکم کس کا مانا جاتا ہے، پیروی کس کی جاتی ہے؟ جواب اس کا بڑا سادہ ہے، اطاعت اسی کی جاتی ہے اور حکم اسی کا مانا جاتا ہے جس کو دل سے، ایک تو ہے ظاہری مجبوری کا حکم، جیسے ماتحت اپنے افسر کا محض نوکری بچانے کے لیے مانتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی اطاعت اس سینس میں نہیں ہوتی، وہ آؤٹ آف دیئر ہارٹ، آؤٹ آف دیئر فری کانسنٹ، دل کی عطا گہرائیوں سے یسلموا تسلیما، دل و جان سے اطاعت۔ تو دل و جان سے اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جسے اپنا آئیڈیل سمجھا جائے۔ اگر آپ کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، آئیڈیل، تو تبھی آپ کا دل آپ کو آمادہ کرے گا اور دل راضی ہوگا کہ اس کی ہر بات کو مانے اور اس کی کمانڈمنٹس کو، اس کی آرڈرز کو، احکام کو فالو کرے۔ اب جب آپ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو گویا انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کا مطاع بنایا جاتا ہے، انسانیت کے لیے واجب الاطاعت بنایا جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسانیت کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جس دور میں بھی نبی آئے، ہر نبی اپنے دور میں اس دور کی انسانیت کا آئیڈیل بنایا ہے، آئیڈیل۔ تو تبھی جا کر اس دور کے انسانوں نے جو ایمان لائے تھے انہیں لائق اتباع اور لائق اطاعت سمجھا۔ اور آئیڈیل کسے بنایا جاتا ہے؟ کسی کو آئیڈیل سمجھنے کے لیے کم سے کم دو چیزوں کا اس آئیڈیل میں پایا جانا ضروری ہے۔ آپ جسے اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں تو کم سے کم دو باتیں اس میں ہوں گی تو تب وہ آئیڈیل ہوگا۔ ایک ہوگا superiority of knowledge اور ایک ہوگا superiority of conduct، یعنی آپ
اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تاکہ اس کا حکم مانیں اور اس کی بات کی تعمیل کریں، اطاعت کریں، اتباع کریں، لازم ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں اور جانیں کہ یہ علم میں بھی ہم سے بہت اونچا ہے اور اپنے عمل اور کردار میں بھی ہم سے بہت اونچا ہے۔ علم و عمل، نالج اور کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر، ان دونوں چیزوں میں اگر آپ اس کی فوقیت، اس کی فضیلت، اس کی سپیریورٹی کو مانیں گے دل سے کہ یہ ہم سے سپیریئر ہے علم اور کردار میں، عمل میں، تو پھر آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنانے لگیں گے اور تب آپ کا دل کہے گا کہ ہاں، کیونکہ علم اور عمل دونوں میں یہ ہم سے بڑا اونچا ہے، تو جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو عمل کرتا ہے اچھا عمل ہوگا، لہذا ہم بھی اسے فالو کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح عظمت کی راہوں پر اور بلندی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ یہ بیسک لاجیکل بات ہے، اس میں لاجک ایک اصول ہے، کوئی انسان ادنا عقل والا بھی اس عمل کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب پتہ چلا ادھر انبیاء علیہ السلام کو اب ترتیب یعنی لاجیکل سیکوینس یہ ہوا کہ جب انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کے لیے واجب الاطاعت بنایا گیا، جب they should be obeyed، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس دور کے انسانوں کا آئیڈیل بنایا گیا، اور جب آئیڈیل بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے انسانوں کے سامنے انہیں نالج میں بھی سپیریئر اور اونچا بنایا گیا اور عمل اور کردار میں بھی سپیریئر اور اونچا بنایا گیا۔ تو وہ آئیڈیل تھے ان دیئر نالج اور آئیڈیل ان دیئر کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر، یہ دو بنیادی چیزیں ان میں رکھی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں مبعوث فرمایا گیا، اور ہر دور انسانیت کا جو ہر زمانہ اور ہر دور تھا اس میں اس دور کے انسانوں کو علم میں، عمل میں کوئی ایسی خوبیاں دی گئیں، کچھ ایسے پہلو دیے گئے، کچھ ایسے اسپیشلٹی خصوصیات دی گئی جنہیں وہ علم اور عمل اور بڑھائی کا، سپیریورٹی کا معیار سمجھتے ہیں، سپیریورٹی اور فوقیت کا نمونہ اور سمبل سمجھتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی اور سمبل آف سپیریورٹی، فوقیت و فضیلت کا نمونہ اور علامت تصور کرتے ہیں۔ اب ضروری یہ تھا کہ جس بات کو اس دور کے لوگ اپنے زمانے میں انسانی زندگی میں بزرگی، برتری اور عظمت کا نمونہ اور معیار جانتے ہوں، ضروری تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو چونکہ عظیم بنا کے دکھانا تھا اور ان کا عظیم ہونا اس دور کے انسانوں سے منوانا تھا، تو ضروری تھا کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کو دوسری بہت ساری خوبیاں دی گئیں اور خصائص دیے گئے اور اخلاق دیے گئے اور اونچا تقویٰ، اونچا کردار اور عظمت دی گئی، وہاں ضروری یہ بھی تھا کہ ان کو اس میدان میں، جس میدان کی علامت ان کے لیے معیار عظمت تھی، اس میدان میں بھی اسی طرح ان کو عظیم بنایا جاتا اور وہ سمبل بھی انہیں دیا جاتا اور وہ اسپیشل اسٹینڈرڈ اور کرائٹیرین بھی ان کو دیا جاتا کہ جسے لوگ اپنے دور میں عظمت کا معیار سمجھتے ہیں، وہ نبی اس زمانے میں اس معیار پر بھی عام انسان کے شعور کے مطابق اونچا نظر آئے، اس پیمانے پر بھی اس دور کی انسانیت کے سامنے بلند نظر آئے۔ ایسا نہیں کہ جو پیمانہ عظمت ان کے نزدیک ہے، باقی تو ساری عظمتیں نبیوں میں موجود ہوں، مگر اس پیمانے پر وہ لوگ دیکھیں تو وہ عظمت دکھائی نہ دے۔ ایسی صورت میں ناممکن تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو آئیڈیل اور سپیریئر مانے اور ان کی اطاعت کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے جتنے پیمانہ آئے عظمت و فضیلت تھے، ہر دور کے پیمانہ فضیلت کے مطابق اس دور کے نبی کو ایک عظمت اس باب میں بھی ایسی عطا کی اور ایک معجزہ ایسا عطا کیا کہ اس دور کی پوری کائنات انسانی نے جب اپنے معیار عظمت و فضیلت کے مطابق اس نبی کو دیکھا، اپنے پیمانے پر اس کی عظمت کو پرکھا، تو اس پورے دور انسانیت میں وہ نبی اس پیمانے پر بھی سب سے اونچا نظر آیا، سب سے اعلیٰ نظر آیا۔ جب ان کے اپنے پیمانے پر ان کی عظمت اور ان کی سطوت اور ان کی بلندی اور برتری جب اسٹیبلش ہو گئی، تو جن کو ایمان کی دولت نصیب ہونا تھی ان کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے کہا
کہ جب اس دور کی پوری انسانیت سے یہ نبی اس پیمانے پر بھی سب سے اونچا بنا دیا گیا ہے، لہذا بہتری اس میں ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے اسے مان لیا جائے۔ یہ بنیادی فلسفہ تھا اطاعت کا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، مثلا کہ ایک تو جب تک وہ اس میدان میں عظمت نہ ملے اس پیغمبر کو، اس میدان میں، تو اس وقت تک ان لوگوں کے ذہن اور شعور کے مطابق عظمت کا تقاضا بھی پورا نہ ہوا، بڑے ہونے کا تقاضا بھی پورا نہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک اسی میدان میں عظمت نہ ملے تو اس کی عظمت کو پرکھا بھی نہیں جا سکتا۔ مثلا ایک انجینئر ہے بہت بڑا، اور آپ اس کی جو انجینئرنگ میں کیپیبلٹی ہے، کمپیٹنسی ہے، اس کی سپیریورٹی ہے، اس کی ایکسیلنس ہے انجینئرنگ میں، اس کو جانچنا چاہتے ہیں۔ انجینئرنگ میں اس کی قابلیت کو جانچنے کے لیے ایک کیمسٹ کو بلا کے لے آئیں اور کہیں کہ بتائیں یہ کس سطح کا انجینئر ہے، تو کیمسٹ کہے گا میرا تو یہ میدان ہی نہیں، میں تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو انجینئر کی کتنی عظمت ہے اس کو ناپنے تولنے ایویلویٹ کرنے کے لیے کم سے کم ایک انجینئر ہونا چاہیے، تاکہ انجینئر اپنے میدان میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہاں انجینئر میں اس کا درجہ کتنا اونچا۔ ایک ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، آپتھیلمسٹ، کوئی کسی فیلڈ کا کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے، اناٹومسٹ ہے، جنرل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہے، تو اس میدان میں کسی ماہر ڈاکٹر کو ہی لائیں گے نا، اور اس فیلڈ کو جاننے کی بنا پر اس کی کیپیبلٹی کے بارے میں بتا سکے گا۔ ایک آرکیٹیکٹ ہے، آپ اس کی عظمت کو ناپنا چاہتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچر میں کتنا اونچا ہے، تو صاف ظاہر ایک سبزی فروش کو لا کے بٹھا دیں اور کہیں بتائیں کہ اس کے اندر آرکیٹیکچر کا فن کتنا بلند ہے، وہ کہتا مجھ سے آلو، سبزی، بینگن کا حال تو پوچھ لو، مگر آرکیٹیکچر کے بارے میں تو رائے نہیں دے سکتا، وہ تو کسی آرکیٹیکٹ ہی کو لائیں۔ مثالوں سے یہ بات واضح یہ کرنا مقصود تھی کہ ضروری تھا کہ جس میدان میں وہ لوگ عظمت کے شناسہ تھے اور ان کے بڑے بڑے اونچے لوگ، بڑے بڑے اونچے سپیریئر لوگ جس میدان میں ماہر تھے، نبوت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس میدان میں اس دور کے نبی کو عظمت عطا کی جاتی تاکہ لوگ ایویلویٹ کر سکتے، اسیس کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا انبیاء علیہ السلام ہر دور کے پیمانے عظمت کے مطابق عظمتوں کو اور کمالات کو لے کر مبعوث ہوتے رہے، حتیٰ کہ اپنے مثال کی طرف آ رہا ہوں، فرعون مصر کا زمانہ آیا، اس زمانے میں جادوگری عظمت کا معیار تصور ہوتی تھی، میجک، جادو عظمت کا معیار تھا، لوگ طرح طرح کے جادو کرتے اور پوری دنیا ان کو بہت بڑا اونچا صاحب ہنر، صاحب فن اور صاحب کمال انسان سمجھتا، حتیٰ کہ فرعون جیسے شخص کو بھی کبھی اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے موقع ملتا تو جادوگروں کا ہی سہارا لیتا۔ جادو اس دور میں گویا انسانی علم اور ہنر کی عظمت کا ایک پیمانہ تھا۔ تو جب میجیکل اسپیشلٹی کا زمانہ تھا مصر میں، فرعون کی ڈائنیسٹی میں، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے، تصدیق کے لیے جہاں بہت سے دیگر معجزات دیے، وہاں ایسا معجزہ بھی دیا کہ اس دور کے جادوگر اپنی رسیاں پھینک کر سانپ بنا لیتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی میدان میں یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، آپ نے اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اب جب ان کا رسیوں سے سانپ بنانے کا عمل ڈنڈے سے اژدہا بنا کر جب تک توڑا نہ جاتا، جادوگر کبھی بھی عظمت موسیٰ کے سامنے سر وسجود نہ ہوتے۔ اس میدان میں عظمت عطا کی، جادوگر مختلف جادو دکھاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو تھے، نبی کو پیغمبر کے جادو نہیں، معجزات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ اپنا دست مبارک بغل میں ڈالتے اور وہ نکالتے تو سورج کی طرح سفید چمکنے لگ جاتا۔ جادوگر ناکام رہ گئے، جادو اپنے جادو دکھاتے۔ سامری کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور پھونک ماری کر وہ بولنے لگ گیا۔ اتنا جادو اتنا عروج پر تھا کہ سونے کا بچڑا بنا کر بلوا دیا اور پھر لوگ اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ تو ان کے توڑ کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے
اس سے زیادہ بڑے قدیم معجزات کا ظاہر فرمایا. حتیٰ کہ آپ نے حالت یہ تھی کہ آپ نے عصا مارا پہاڑ پر اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. سمندر میں دریائے نیل میں آپ نے قدم مارا خشکی کے راستے بن گئے. گویا آسمانی سطح پر پھر معجزات کو دکھایا گیا، من و سلوہ اتار کے دکھایا گیا، صاحبان بلوا کے دکھائے گئے. گویا زمینی اور آسمانی سطح پر ان معجزات کا ظہور ہوا کہ جہاں جادوگروں کے جادو کے سارے فن و ہنر مات پڑ گئے اور بالآخر وہ دن آیا کہ جادوگر فرعون کی اجازت لیے بغیر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کے سامنے ہم سجدہ کریں. پھر زمانہ بیتا، پھر ڈائنیسٹیز کا زمانہ آ گیا، پولیٹیکل پاور کا زمانہ، اسٹیٹ رول اینڈ اسٹیٹ سوورنٹی کا زمانہ آ گیا، ریاستی قوت و اقتدار کا زمانہ آیا. اس دور میں جب ریاست کا جبر، ریاست کی قوت، ریاست کی طاقت، ریاست کی سلطنت، جب یہ پولیٹیکل پاور اور اسٹیٹ رول جب یہ معیار بن گیا اونچے ہونے کا اور بڑا ہونے کا، رب ذوالجلال نے اس دور میں جن انبیاء کو بھیجا ان کو دنیاوی سلطنت عطا کی. سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، داؤد علیہ السلام کو بھیجا، تو دنیاوی حکمرانوں کی حکومت و سلطنت زمین پر تھی اور ان کی عظمت کے اس نام نہاد جادو کو توڑنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا کی وہ زمین پر بھی تھی اور فضاؤں میں بھی تھی، وہ انسانوں پر بھی تھی اور جنات پر بھی تھی، وہ خاک پر بھی تھی اور ہواؤں میں بھی، اور وہ پرندوں پر بھی تھی اور چرندوں پر بھی تھی. تو گویا جو پیمانہ اس دور کا عظمت انسانی کا معیار تھا، دور کے پیغمبروں کو اس پیمانے پر بھی دنیا کے سامنے عظیم تر بنا کے اللہ نے دکھایا. پھر داؤد علیہ السلام کی سلطنت بھی آئی، اس دور کے انبیاء کو سلطان بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، حکومتیں دی گئی اور دنیاوی حکمرانوں کے مقابلے میں ان کی حکومتوں کو بڑا برتر و بالا بنایا گیا. اس طرح تاریخ انسانی اور سلسلہ نبوت و رسالت یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے رہے. پھر یونان کی تہذیب کا زمانہ آ گیا. جب پیریڈ آیا اس دور میں یونانی طب، یونانی فلسفہ اور یونانی حکمت عروج پر جا رہا. یہ وہ یونانی طب ہے جو آج کی ایسٹرن میڈیسن کی شکل میں پوری دنیا میں آپ کے پاکستان اور انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی ویسٹرن میڈیسن جو بعد میں ڈیولپ ہوئی، ساتھ ایسٹرن میڈیسن اس کی بنیاد وہ گریک میڈیسن، یونانی طب، یونانی علم طب وہ عروج پر پہنچا. تو اطباء یونان کے اتنے اونچے مقام تک جا پہنچے علم طب میں اور میڈیسن میں کہ وہ لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرتے. وہ لوگ جن کی زندگی سے رسا اور لوگ پسماندگان مایوس ہو چکے ہوتے، اتنا بڑا علاج تھا ان کے پاس کہ وہ ان کو بھی علاج شفا یاب کرتے. تو جب طب اور علاج اور معالجہ اپنی انتہا پر پہنچا تو اس زمانے میں رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسس دکھائی ان کو مبعوث کیا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، یسوع مسیح علیہ السلام، تو اس وقت علم طب اور علم معالجہ گریک کے زمانے میں عروج پر تھا. افلاطون کا دور تھا، ارسطو کا دور تھا، پلیٹو اور ارسطوٹل کے سوا اور بڑے بڑے اطباء اور حکماء یونان کا دور تھا. جب طب کا علم اپنے عروج پر پہنچا تو رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر نبوی اور رسالتی معجزات اور اکرامات کے ساتھ یہ علم اور یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ اس دور کے اطباء لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرتے مگر مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی تصور نہ تھا. اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ نعمت لے کر میدان میں آیا اور کہا ہے بنی نوع انسان، تمہاری انسانی علم کی عظمت یہ ہے کہ لا علاج مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. تم اپنے اطباء حکماء کو بلاؤ، وہ لا علاج مریضوں کو شفا یاب کریں. میں قبروں سے تمہارے مردوں کو تم باذن اللہ کہہ کے کھڑا کر دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اطباء حکماء مردوں کو زندہ کرنے سے تو رہے، انہوں نے مردوں کو زندہ باذن الہی کر دیا. وہ نابینوں کو شفا یاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد نابینوں کو اللہ کے دل سے بینائی دے دی. وہ طرح طرح کے بے جان جسموں میں گویا جان ڈالنے کی فکر کر رہے تھے. آپ نے مٹی کی بنائی ہوئی مورتیوں میں
پھونک مار کے زندہ کر کے چلا گیا، بس کے مریضوں کو شفا یاب کر دیا۔ تو قرآن عیسیٰ علیہ السلام سے جن معجزات حاصل کرتا ہے، ان معجزات کا ایک ریلیونس ہے اس دور کے ساتھ، ایک ریلیونس ہے۔ ارریلیونٹ معجزات نہیں ملا کسی نبی کو یاد رکھے۔ جس نبی کو جو معجزات دیے ان کے ٹائم سپین کے ساتھ ایک ریلیونس تھا، ان کے ٹیریٹوریل لیمٹس کے ساتھ ایک ریلیونس تھا۔ اس دور کا جو ہیومن انٹلیکچوئل نالج تھا، ہیومن کانسیپچل نالج تھا، ہیومن فلسافیکل نالج تھا، ہیومن پریکٹیکل نالج تھا، ہیومن اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی تھے، ہیومن کرائٹیریا آف سپیریورٹی تھے، ان کے ساتھ ریلیونٹ معجزات دیے تاکہ اس دور کے بڑے لوگ بھی کھڑے ہوں اور خدا کا بڑا بن کے آنے والا نبی بھی کھڑا ہو اور وہ نبوت کا معجزہ دکھائے اور اس دور کی عظمتوں کے سارے بت نبوت کے سامنے پاش پاش۔ اس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف زمانوں کے پیمانوں کے اعتبار سے عظمتیں دی اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور نبی آئیڈیل بن کے آتے رہے۔ پھر کسی نبی کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف بھیجا کہ ان کے پیمانوں کے مطابق وہ اللہ کے پیغام کی عظمت کو اجاگر کرے۔ کوئی نبی قوم سمود کی طرف گیا تاکہ ان کے تقاضے کے مطابق وہ پیغمبر اللہ کے پیغام کی عظمت کو اجاگر کرے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ نبوت کے مظاہر ہوتے رہے اور مختلف علاقوں میں نبوت کے مظاہر رونما ہوتے رہے۔ اس طرح انسانیت اپنے شعور کے درجے طے کرتی چلی گئی۔ انسانیت اپنے کانشیس مائنڈ، ہیومن کانشیس مائنڈ اور ہیومن کانشیس لیول اور ہیومن انٹلیکچوئل لیول گریڈ بائی گریڈ اونچا بڑھتا چلا گیا۔ انسانیت میں شعور آتا گیا، انسانیت میں علم بڑھتا گیا، انسانیت اپنے فکر میں فروغ پاتی گئی، انسانی معاشرہ تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے اونچا ہوتا چلا گیا۔ جو جو انسانی شعور بلوغ کی طرف بڑھتی گئی، اسی طرح سلسلہ نبوت اور رسالت بھی اپنے کمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک وقت آیا نئی تہذیب و ثقافت یونان کے دور میں شروع ہو چکی تھی، انسانی علم و فکر کا نیا دور گریک پیریڈ کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ ادھر انسانیت اپنے عروج کو پہنچی، اس کی تہذیب و ثقافت اگلے دور میں داخل ہونے لگی، علم و فکر اور فن و ہنر اگلے دور میں داخل ہونے لگا۔ جب انسانیت اپنے عروج کے قریب جا پہنچی تو رب کائنات نے فرمایا اب میرا سلسلہ نبوت کی اپنے منتہا کمال کو جا پہنچا ہے۔ پہلی ساری نبوتیں مختلف علاقوں کے لیے آتی رہی، مختلف زمانوں کے لیے آتی رہی، مختلف مکانوں کے لیے آتی رہی۔ پھر جب آخری نبوت کا وقت آیا رب کائنات نے فرمایا زمانی حدیں بھی اٹھا لی جائیں اور مکانی حدیں بھی اٹھا لی جائیں۔ پہلی نبوتیں زمانی تھی اور مصطفیٰ کی نبوت سارے زمانوں کے اوپر کر دی گئی۔ پہلی نبوتیں مکانی تھی، نبوت مصطفیٰ سارے مکانوں سے اوپر کر دی گئی۔ پہلی نبوتیں علاقائی تھی، نبوت مصطفیٰ سارے علاقوں پر سارے حاوی کر دی گئی۔ پہلی نبوتیں نسلی تھی، لسانی تھی، گروہی تھی، قبائلی تھی، علاقائی تھی، خطہ جاتی تھی۔ مگر جب نبوت مصطفیٰ کا وقت آیا زمان و مکان، نسل و علاقہ، تمام جغرافیائی، نسلی، لسانی، علاقائی تمام فاصلے ختم کر کے ساری کائنات انسانی کو سمیٹ کر نبوت مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساری کائنات انسانی کے فاصلے نبوت مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیے گئے اور حکم ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری نسل بنی آدم شرق سے غرب تک اور آج سے قیامت تک، اے پوری کائنات انسانی شرق سے غرب تک اور آج سے قیامت تک پوری نسل انسانی کے لیے میں اللہ کا رسول بن کر آ گیا اور ارشاد ہو گیا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے اللہ نے ساری خلق کے لیے، مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میری آمد پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب نبوت اپنے کمال کو جا پہنچی، زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی
اور فوقیت کے اعتبار سے بھی. اب وہ ارتقا، ایوولوشن، وہ ڈیولپمنٹل پروسیس، وہ ایوولوشنری پروسیس، نبوت کے اندر وہ جو ڈائنامکس تھا، ارتقا سے نبوت جو اپنے منتہائے کمال کی طرف جا رہی تھی، وہ منتہائے کمال آ پہنچا. ارتقاء نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایوولوشن آف پروفیٹہڈ ختم ہو گئی، ڈائنامکس ان پروفیٹہڈ ختم ہو گئی، ڈیولپمنٹ ان پروفیٹہڈ ختم ہو گئی. اس طرح ختم ہو گئی کہ پہلے نبیوں کو معراج دور پر بلا کر کرایا جاتا، دور پر بلا کر کرایا جاتا، اور پھر آخری نبی حضور سے پہلے، آخری نبی حضور سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں معراج اس مادی کائنات سے نکال کر چوتھے آسمان پر بلا کر کرایا گیا. مگر مقام میں کرایا گیا. جب نبوت منتہائے کمال پر پہنچی تو مقام بھی نیچے رہ گئے، زمان بھی نیچے رہ گئے. کسی کو معراج دور کا تھا، کسی کا معراج آسمان کا تھا. جب نبوت مصطفیٰ کا معراج کا وقت آیا، مقام بھی نیچے ہے، لا مقام بھی نیچے ہے، سدرہ بھی نیچے ہے، عرش بھی نیچے ہے، ملائک بھی نیچے ہے. مقام کعبہ کو سر پر بلا کر معراج کرایا گیا. نعرہ تکبیر، اور مقام کعبہ کو حسین و ادنا پر معراج کا کرایا جانا اس بات کی دلیل تھی. لوگوں، اس بات کا اعلان تھا. وہ نبوتیں طور پر بھی معراج کرتی تھی، جو ان کا معراج تھا، نقطۂ عروج تھا. نبوتیں آسمان تک بھی آ کے معراج کرتی نہیں، جو ان کا نقطۂ عروج تھا. ادریس علیہ السلام آسمانوں پر جا کر معراج کرتے رہے، یہ ان کا نقطۂ عروج تھا. مگر اب زمین اور آسمان کی ساری کائنات کو چھوڑ کر، ملائکہ کی ساری بساط کو نیچے چھوڑ کر، لامکان کے فاصلے عبور کرنے کے بعد کعبہ کو حسین پر بھی نہیں، ادنا پر معراج کرایا جا رہا ہے. اس لیے کہ کعبہ کو حسین پر بھی ایک فاصلہ رہ گیا تھا. کعبہ کو حسین تھا 2 کمانوں کا فاصلہ. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، حتیٰ کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. چونکہ نبوت اپنے منتہائے کمال پر پہنچنے والی تھی، اور اس کا سلسلہ ارتقاء سارے مرحلے طے کر کے اپنے آخری مقام پر پہنچنے والا تھا. تو کعبہ حسین بھی آخری مقام نہ تھا، وہ بھی سفر مصطفیٰ کا ایک مرحلہ تھا. ارتقاء نبوت مصطفیٰ کا ایک مرحلہ تھا. کعبہ کو حسین پر بٹھا کر پھر فرمایا میرے حبیب، چونکہ تیرے بعد نبوت کا ارتقاء نہیں ہے، نبوت کی ترقی نہیں ہے، نبوت کا کمال نہیں ہے، اکمال بھی تو ہے، اتمام بھی تو ہے، ارتقاء بھی تو ہے، ابتدا بھی تو ہے، منتہا بھی تو ہے. اس لیے اب کعبہ کو حسین سے اٹھ اور ادنا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تجھے وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں فاصلے بھی ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس مقام تک اس نبوت کو معراج کرایا جہاں فاصلے بھی ختم ہو گئے، فاصلے بھی اور سارے فرق بھی ختم ہو گئے. کوئی فرق نہ رہا، کوئی امتیاز نہ رہا، سارے فرق مٹا دیے گئے. بس ایک فرق رہ گیا کہ وہ خالق رہا اور یہ مخلوق رہا، وہ مالک رہا اور یہ مملوک رہا، جو معبود رہا اور یہ عبد رہا، وہ دینے والا رہا اور یہ لینے والا رہا، وہ سنبھالنے والا رہا اور یہ من سنبھل کر نیچے آنے والا بن گیا. بس اس خالق و مخلوق کا فرق چھوڑ کر باقی سارے فرق ارتقاء نبوت کے سفر میں مٹا دیے. حضور اسلام کی نبوت کو اس مقام تک پہنچایا اور پھر یونیورسل نبوت بنا، بین الاقوامی، عالمی، آفاقی، کائناتی نبوت بنایا. اور پھر اس کے ساتھ کمپریہنسونیس دی، نبوت کو ہم عقیدیت عطا کی، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہ تھا. آفاقیت دی، اس لیے پہلے جتنے نبی ہو گزرے اور جتنے عظیم لوگ ہو گزرے، ان کی سیرتوں کا کوئی نہ کوئی ایک پہلو انسانیت کے لیے نمایاں طور پہ رہنمائی کا باعث بنا، ورنہ انبیاء کی سیرت کا ہر پہلو لائق تھا، لائق اطاعت تھا،
مگر نمایاں کسی نہ کسی ایک پہلو کو کیا گیا ہے تاکہ انسانیت اس ایک نمایاں پہلو کے چشمے سے نور حاصل کرے. دوسرے نبی کو دوسرا پہلو میں نمایاں کر دیا, تیسرے کو تیسرے پہلو میں نمایاں کر دیا. مگر جب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا بقول شخص حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما داری تو تنہا داری. اس میں یوسف کا حسن کی بھی آ گیا, اس میں موسیٰ کا ید بیضا بھی آ گیا, اس میں سارے انبیاء کے حسن مل گئے اور انہیں جب کمال تک پہنچایا تو وہ وجود نبوت مصطفیٰ. لہذا پہلے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک روپ میں دیکھا تھا, دوسرا روپ یوسف علیہ السلام میں دکھائی دیا تھا, ایک روپ نوح علیہ السلام میں دکھائی دیا تھا, ایک ابراہیم میں دکھائی دیا تھا, ایک صالح علیہ السلام میں دیکھا گیا, ایک ہود علیہ السلام میں دیکھا, ایک لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دیکھا. مختلف روپ اس کے حسن مطلق کے مختلف نبیوں کے روپ میں دکھائے گئے. مگر جب نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا حسن کے سارے روپ جمع کر دیے, کمال کی ساری جہتیں جمع کر دی, عظمت کے سارے گوشے جمع کر دیے, اور ارتقاء اور عدم مسلیت اور فضیلت و فوقیت کے سارے نگاہ ایک وجود نبوت میں جمع کر دی گئی. اب آنے والوں نے مختلف زاویہ ہے نگاہ لے کے دیکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس وجود نبوت کو بچپن میں دیکھا, کسی نے اسے بچے کے روپ میں دیکھا اور وہ خدا اٹھی کہ خدا کی قسم یہ کیسا بچہ ہے کہ میری ایک پستان سے دودھ پیتا ہے اور عدل و انصاف کا یہ عالم کے دوسرا پستان اپنے دوسرے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جس نے بچے کے روپ میں دیکھا مصطفیٰ جیسا بچپن کسی کا دکھائی نہ دیا, جس نے جوانی کے روپ میں دیکھا مصطفیٰ جیسا شباب کسی کو دکھائی نہ دیا. کسی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تاجر کے روپ میں دیکھا, کائنات میں تاجر مصطفیٰ جیسا نہ دیکھا. کسی نے دوست کے روپ میں دیکھا, کوئی مصطفیٰ جیسا دوست دکھائی نہ دیا. کسی نے پڑوسی کے روپ میں دیکھا, ایسا پڑوسی دکھائی نہ دیا. کسی نے منصف کے روپ میں دیکھا, ایسا جج دکھائی نہ دیا. کسی نے لیجسلیٹر مقنن کے روپ میں دیکھا, ایسا مقنن دکھائی نہ دیا. کسی نے مسرع کے روپ میں دیکھا, ایسا مسرع نظر نہ آیا. عائشہ صدیقہ نے شوہر کے روپ میں دیکھا, ایسا شوہر کائنات میں کہیں نہ ملا. فاطمہ نے باپ کے روپ میں دیکھا, ایسا باپ نظر نہ آیا. حسنین کریمین نے نانا کے روپ میں دیکھا, ایسا نانا دکھائی نہ دیا. صحابہ نے کمانڈر کے روپ میں بدر اور احد میں دیکھا, ایسا کمانڈر دکھائی نہ دیا. کسی نے مبلغ کے روپ میں دیکھا, ایسا دائی مبلغ دکھائی نہ دیا. کسی نے مرشد کے روپ میں دیکھا, ایسا مرشد دکھائی نہ دیا. کسی نے پیغمبر کے روپ میں دیکھا, ایسا پیغمبر دکھائی نہ دیا. کسی نے ہیڈ آف اسٹیٹ کے روپ میں دیکھا, ایسا سربراہ ریاست دکھائی نہ دیا. اور رب نے اسے محبوب کے روپ میں دیکھا, ایسا محبوب کہیں نہ دیا. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور نبوت و رسالت کو اتنا کمپریہنسو آل امبریسنگ اور پوری ٹوٹیلٹی پر حاوی اتنا جامع بنا دیا کہ وہ ایک ہیرا ہے جو جس سمت سے دیکھتا ہے ادھر ہی کی چمک دوبارہ نظر آتی ہے, اور اسی سمت دیکھنے والا کہتا ہے کرشمہ دامن دل بے کشد کے جاری جا. جس طرف سے دیکھتے ہیں دل کہتا ہے کہ یہی رخ دیکھنے والا ہے, یہی رخ دیکھنے والا ہے. دوسری سمت دیکھتے ہیں ادھر کے بول اٹھتے ہیں نہیں تمہیں کیا خبر, یہ رخ دیکھنے والا ہے. اور رب کائنات فرماتا ہے تم تقسیم نہ کرو, اس کا ہر رخ دیکھنے والا ہے. اس نبوت کو اور سیرت کو کمپریہنسو بنا دیا, ہمانگیریت دے دی. اور پھر نبوت اور رسالت کو میچورٹی دی, علم کو میچورٹی دی, اتنا میچور بنایا کہ تمام کائنات کے تمام زمانوں کے لیے اس تعلیم اور عمل کو پریزرو کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اتری تھی, مگر تورات کو کیونکہ دائمی نہیں بنانا تھا اس لیے وہ اس کا ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ جو ہے, ٹیکسٹ لٹرل ٹیکسٹ محفوظ نہ رکھا جا سکا. چلو کیونکہ پیغام پھر آنے والا ہے, کسی پر زبور اتری مگر اس کا لٹرل ٹیکسٹ پریزرو نہ کیا جا سکا. کسی پہ انجیل آئی مگر اس کا لٹرل ٹیکسٹ متن الفاظ اور متن محفوظ نہ کیے جا سکے. سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول پہ صحائف اترے, ڈیوائن ریولیشن کے کلیکشنز آئے, بکلیٹس آئے, ڈیوائن میسیجز آئے,
مگر کسی کا لٹرل ٹیکسٹ محفوظ نہ کیا جا سکا اور نہ کیا گیا، اس لیے کہ ڈیوائن پلان یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، تمہارے پاس کوئی ریویلنگ ٹیکسٹ آنے والا ہے۔ جب قرآن آ گیا حضور علیہ السلام اور سنت نبوی آ گئی، تو چونکہ اسے فار آل ٹائمز ٹو کمپلیٹ بنانا تھا، پرفیکٹ بنانا تھا، اور میچور بنانا تھا، کانسٹنٹ بنانا تھا، پرسسٹنٹ بنانا تھا، انچینجبل بنانا تھا، انکنڈیشنل بنانا تھا، ساری کائنات کی آخری دور تک پریکٹیکیبل بنانا تھا، پریگمیٹک بنانا تھا، ورکیبل بنانا تھا۔ کیونکہ شان اتنی جدا تھی، اس لیے قرآن ہمارا 14 صدیاں بیت گئی، پہلی کتابوں کی کتابیں بدلتی رہی، مگر قرآن کی ایک آیت کو کیا لفظ بھی بدلا نہ جا، سنت کا ایک گوشہ بھی بدلا نہ جا سکا۔ قرآن کی صورت میں کمانڈمنٹس، احکام محفوظ کر لیے، سنت کی صورت میں اس محبوب کی ادائیں محفوظ کر لی، اس کی ادائیں محفوظ کر لی، اور قربان جائیں پھر اداؤں میں بھی ایک ارتقا تھا، اداؤں میں بھی ایک ارتقا تھا۔ کبھی حضور علیہ السلام نے اپنے اوائل دور میں نماز پڑھی، کچھ مسئلے تھیں، ہر بار اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، ہر بار ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ پہلی بار کے سوا پھر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا۔ ہاتھ اٹھانا بھی یار کی نماز میں ایک ادا تھی، اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی ایک ادا تھی۔ رب کائنات نے آقا دو جہاں کی ایک ایک ادا کو اتنا محفوظ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اداؤں کے لیے امت میں مذاہب اس طرح کے نہ بنے، عقائد کے بنے، مگر ادائیں محفوظ کرنے کے نہ بنے، مگر یار کا رفع اٹھانا بھی ادا تھا اور اٹھانے کو ترک کر دینا بھی ادا تھا۔ رب کائنات نے امت میں حکم دیا کہ کچھ امام میرے محبوب کی امت کے ایسے بن جائیں، وہ نماز میں رفع یدین کا طریقہ جاری رکھے کہ ہاتھ اٹھانے کی ادا بھی محفوظ رہے، اور جب یار نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، کوئی امام ایسا بھی ہو کہ وہ ترک کی ادا یاد رکھے، تاکہ پہلی ادائیں بھی دکھائی دیتی رہے، پچھلی ادا بھی دکھائی دیتی رہے۔ امت میں حضور کی ادا کا ایک ایک رنگ محفوظ کرتا۔ لوگ اس کو جھگڑا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو جھگڑا سمجھتے ہیں، فساد سمجھتے ہیں، مگر یہ تو دیکھنے کی باتیں ہیں۔ میں تو گلدستے میں رنگا رنگ پھول سمجھتا ہوں، گلدستے میں رنگا رنگ پھول سمجھتا ہوں کہ حضور کی زبان پاک سے جو پھول جھڑ گیا ہے اسے گلدستہ اسلام میں لگا لیا، نکلنے نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی شخصیت کو کتاب و سنت کے اعتبار سے ایٹرنل بنایا، یونیورسل بنایا، دائمی، آفاقی، کائناتی، ابدی، حتمی، قطعی، ہر لحاظ سے قائم مقام رہنے والی بنایا۔ اور آخری دور یہ کہ جس طرح ہر پیغمبر کو میں نے بتایا اس دور کے علم و ہنر میں کمال دیا گیا، ہر ایک کا ایک دور تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا بھی ایک دور نبوت ہے، آقا کا بھی ایک دور نبوت ہے۔ پہلوں کے دور نبوت چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا دور نبوت جو 1400 سال پہلے شروع ہوا وہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلوں کو دور نبوت کے حساب سے وہ ہنر اور وہ معجزے دیے گئے جو اس دور کے کمال انسانیت کے پیمانے پر پورے اترے، اس دور کے کمال انسانیت کے پیمانوں پر پورے اترے۔ اور معلوم تھا کہ اب حبیب کا دور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اب قیامت تک جائے گا، اور اس قیامت تک انسانیت آنے والے وقتوں میں سائنس میں ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گی، پھر سائنس میں ٹائم کا زمانہ آئے گا، اسپیس کا دور آئے گا، پھر ڈی این اے کا زمانہ آئے گا، ہیوج بلیک ہولز کا زمانہ آئے گا، بگ بینگ تھیوریز آئیں گی، اس میں پھر ایمبریولوجی کی ڈیولپمنٹس ہوگی، اس میں کاسمولوجی کی ترقیاں ہوگی، ایسٹرو فزکس کی ترقیاں ہوگی، اسپیس سائنس ڈیولپ کرے گی، اس میں سیارے بنیں گے، اس میں پلانیٹری سسٹمز آئیں گے، نظام شمسی کے سیارے آئیں گے، ان کا نظام ہوگا۔ پھر ایک دور آئے گا کہ لوگ زمین سے اڑ کر سیارگاہ فلکی تک جائیں گے، کوئی چاند تک جائے گا، کوئی مریخ تک جائے گا، اور انسانی علم ترقی کر کے اس پورے نظام مادی کائنات کے اندر پرواز کرتے پھریں گے۔ یہ دور انسانیت کے علم و ہنر کے کمال کا اتنا اونچا جائے گا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے حبیب ہمارا طریقہ ہے
کہ ہم دور کے انسانی کمال سے اس نبی کے کمال کو اونچا رکھتے ہیں، نبی کے کمال کو اونچا رکھتے ہیں، کیونکہ باقیوں کا زمانہ سالوں کے بعد ختم ہو گیا اور تیرا زمانہ تو قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا، بلکہ قیامت کا دن بھی تیرا ہی زمانہ ہوگا، قیامت کا دن بھی آپ کا ہی زمانہ ہوگا۔ اس لیے انسانیت اگر کرۂ ارضی سے اٹھ کر سیارگاہ فلکی تک پہنچے گی، یہ انسانی علم و ہنر اور انسانی ترقی کا کمال ہوگا۔ میرے حبیب، وہ معجزہ انسانی علم کا جو رونما ہونے والا ہے، تیرا معجزہ اس سے بلند رہنا چاہیے۔ تو چونکہ انسانی زندگی اسپیس اور ٹائم اور پلانٹ تک پرواز کرے گی، محبوب وہ تو سیارگاہ فلکی پر جائے گی، تیری پرواز ہم سیارگاہ فلکی تو کیا مکان ہوگا، مکان سے لے جاتے تو لوگ چاند پر نہیں پہنچے، مریخ پر نہیں پہنچے، مگر تیری پرواز کی گرد کو بھی پا نہ سکے۔ تو حضور علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، جو ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس اور ماڈرن اسپیس اور ٹائم کے ریفرنسز سے آقا کو وہ معجزہ عطا کیا کہ انسانیت اپنے نقطۂ کمال تک بھی جا پہنچے، تب بھی وہ عظمت مصطفیٰ کی دلیل پر سجدہ ریز کر رہی تھی کہ آقا، اس لیے علامہ نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر، یہ سارے زمین و آسمان، یہ مادی کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، سب حضور علیہ السلام کی پرواز کی گرد کے نیچے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا، وہ آج کے دن اور آئندہ آنے والی کائنات قیامت تک کے دنوں تک وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جملہ علوم اور فنون سے بالا و بالا کر رہے گا۔ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے ذریعے جو آپ کے پرانی معجزات کی حکمت کو دی، سب سے بڑا معجزہ اللہ نے حضور کو قرآن کا عطا کیا، سب سے بڑا معجزہ قرآن کا عطا کیا، اور اسے زندہ و سلامت اور تر و تازہ اور لیونگ لینگویج کے ساتھ قائم رکھا، لیونگ لینگویج کے ساتھ، تاکہ ہر دور کی انسانیت اسے جانتی رہے۔ اور قرآن کے معجزے نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہ رب ہے جس نے ساری بالائی کائنات کو 7 طبقات میں تقسیم کر دیا، 7 طبقات میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ اب ان تمام طبقات بالائی، جتنے بالائی کائنات کے طبقے ہیں، اس میں پلینٹس ہیں، اس کے سارے نظام ہیں، ان پہ نظر دوڑائیں، کوئی چیز بے نظم دکھائی نہیں دے گی، ہر شے کا ایک نظام مقرر ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، آپ نگاہ دوڑائیں، کہیں بھی تفاوت اور فرق نظر نہیں آئے گا، ایسے لگے گا کہ بالائی کائنات کے کروڑہ نظام سارے ایک نظم کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت اور ایک آرگنائزڈ پیٹرن کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ اور میں والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، چاند ہوں، سورج ہوں اور تمام سیارگاہ فلکی ہوں، وہ اپنے اپنے مدار کے گرد اور اپنے اپنے آربٹس کے گرد ایک نظم کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے، اس سیارگاہ فلکی کے پورے نظام کا، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، فرما دیا کہ یہ زمین و آسمان کی ساری بالائی اور تیری کائنات، اس میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ خبر دے دی کہ انسان ان کی تسخیر کرتا ہوا کائنات کے سب سے بلند ترین مقامات تک جائے گا۔ یہ میریکل دیا، میریکل دیا، اور اس میریکل کو پھر حضور علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ متعلق کیا کہ انسان کائنات کی تسخیر کرتا کرتا جہاں تک جائے گا، اس کا سفر بڑھے گا، رفتار بڑھے گی، مگر سائنس آج کہتی ہے کہ انسان کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی۔ سائنس کہتی ہے ایک وقت آئے گا کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگے گا۔ کیا روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل کم و بیش فی سیکنڈ، اس رفتار سے سفر کرنے لگے گا، انسان کی یہ رفتار ہے۔ اس لیے آج جب آپ فاصلے ناپتے ہیں تو لائٹ ایئر کا پیمانہ ایجاد ہو گیا ہے، لائٹ ایئر، اتنا روشنی والا سال، اتنا نور کا سال، اتنے سفر، تو روشنی کو فاصلے ناپنے کا پیمانہ کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ روشنی کو آج لائٹ کو
فاصلے ناپنے کا، بالائی کائنات کے فاصلے ناپنے کا پیمانہ بنا گیا، اور سائنس مان گئی کہ وہ وقت آئے گا کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگے گا، سنگل اسپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں۔ اور سائنس ٹریس کر رہی ہے آج کے سائنسدان کہ کہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ملٹیپل اسپیڈ بھی ہو جائے روشنی کی، روشنی کی رفتار سے بھی بڑھ جائے۔ میں یہ خطاب کر رہا تھا میری لینڈ یونیورسٹی میں، خطاب کر رہا تھا، اور خطاب کے بعد مسلم اور غیر مسلم اسکالر اور نوجوان اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ وقت آئے گا کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرے گا، تو کیا اسلام کے روح سے یہ پاسبل ہے کہ روشنی کی رفتار انسانی رفتار کا پیمانہ بن جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ انہوں نے سوال کیا، غیر مسلم تھا کوئی یا کوئی سائنٹسٹ یا ریسرچر تھا، بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہاں پاسبل ہے۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل محمد مصطفیٰ کا سفر معراج ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام نے جب شب معراج سفر کیا تو حدیث بتاتی ہے کہ جس شہر پر سفر کیا اس کا نام حدیث نے براق رکھا ہے، اس کا نام حدیث نے براق رکھا ہے۔ براق برق کی جمع ہے، برق روشنی کو کہتے ہیں، برق روشنی کو کہتے ہیں، لائٹ کو۔ تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی بالائی کائنات کی رفتار کا پیمانہ لائٹ ہے، روشنی ہے، اور پھر وہ آخری الٹیمیٹ حد اس کی یہ ہوگی کہ وہ روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگ جائے گا۔ انسان روشنی کی رفتار کا تصور 1400 سال بعد اپنے ذہن میں لایا ہے۔ وہ دور، وہ غار حرا سے اللہ کی وحی کا نور لے کے آنے والا پیغمبر، جب کسی کو روشنی کی رفتار کا کوئی تصور نہ تھا اور رفتار انسانی کا کوئی پیمانہ نہ تھا، اس نے جب بالائی کائنات کا سفر کیا، لوگوں نے پوچھا آقا آپ نے سفر کس شہر سے کیا؟ آپ نے فرمایا روشنیوں پر کیا، براق پر کیا۔ براق پر کی جمع ہے، تو وہ اس بات کی علامت دے دی کہ نبی کا معجزہ امت میں وقت آتا ہے کہ امت کے ظاہری دلائل سے نبی کے معجزے کی تصدیقیں ہونے لگتی ہیں۔ آج لائٹ ایئر کا وجود اور روشنی کی رفتار سے انسان کے سفر کرنے کا امکان اس بات کی طرف آ رہا ہے کہ آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ تم تو روشنی کی رفتار سے سفر کرو گے، یہ سنگل لائٹ سپیڈ ہوگی، اور شب معراج وہ رات جمع روشنیوں کی، میں ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ پر سفر کر کے آیا۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ تو روشنی کی سنگل سپیڈ ہے، اور براق بتا رہا ہے کہ تم تو سنگل سپیڈ پر پہنچو گے، مگر تمہارا پیغمبر روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ براق کا سفر طے کر کے آیا، تاکہ انسانیت جب روشنی کی رفتار کے مطابق سفر کرنے لگے اور یہ کہے کہ ہم نے تیز رفتاری کی انتہا کر دی، تیز رفتاری کی انتہا کر دی، کہ آج انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ جب انسان تیز رفتاری کی انتہا کا دعویٰ کرے تب ایک آواز آئے، اے انتہا کا دعویٰ کرنے والوں تم نیچے ہو، مصطفیٰ روشنیوں پر سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ سائنس کا دور چونکہ جس میں حضور علیہ السلام آئے، مبعوث ہوئے، اس میں سائنس کے وہ معجزے قرآن کے ذریعے دیے تاکہ آنے والا وقت انسانی علم ترقی کی جب منزلیں طے کرے اور سمجھے کہ اب مجھے عظمت مل گئی، ادھر انسان 2 درجے اونچے بڑھے، ادھر قرآن سے مستقبلی علم کا ایک معجزہ نظر آئے اور انسانی عقل حضور کی علم کی تحریر پر سجدہ دے سکے۔ کمال اس کا یہ ہوا کہ آج سائنس کے وہ کمالات، سائنسی معجزات، وہ سائنسی معجزات، سائنسی کمالات مادی آج جو انکشاف کر رہے ہیں، اور مسلمان قرآن پہ نظر دوڑاتا ہے تو حضور کا قرآنی معجزہ اس انکشاف سے کہیں اوپر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ماڈرن ایمبریالوجی نے، ماڈرن سائنس نے، ایمبریالوجی علم نے آج ثابت کر دیا کہ ماں کے رحم میں، یوٹرس میں جو بچے کی تخلیق ہے وہ ایمبریو سے شروع ہوتی ہے، جب فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور امپلانٹیشن آف ایگ کا، سپرم اور اووم جب باپ اور ماں کی طرف سے ملتے ہیں اور زائگوٹ بنتا ہے، ایک فرٹیلائزڈ سیل بنتا ہے، فرٹیلائزڈ اووم، پھر وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایمبریو سٹیپ بائی سٹیپ ارتقا کرتا ہے اور جا کر پھر فیٹس کے درجے میں منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ مرحلے آج سائنس بتاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے، سپرمیٹک لیکوڈ جسے زائگوٹ کہتے ہیں،
اس کے بعد وہ ہینگنگ میس بنتا ہے. آج کی ایمبریولوجی یہ ڈاکٹر یہاں پہ فرانسی کے تھے مورس بیوکا ہے, انہوں نے بھی اس پر کام کیا, اور اس سے کہیں زیادہ کام ڈاکٹر کیتھ مور نے کیا جو ٹورانٹو میں ایمبریولوجی اور اناٹومی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے ہیومن ایمبریو پر بہت سی کتابیں لکھی, اور ماڈرن ایمبریولوجی نے بے شمار دلائل کے بعد اسٹیبلش کر دی کہ وہ جب نطفہ ماں کے رحم میں آتا ہے اور زائگوٹ ہوتا ہے فرٹیلائزڈ اووم, اس کے بعد وہ جب ڈویژن ہوتی ہے فردر مائٹوٹک ڈویژن وغیرہ دیگر, تو اس ڈویژن کے بعد وہ ایک جال سا بنتا ہے اور ماں کے رحم میں معلق ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اینڈومیٹریم آف دی یوٹرس, جو ہے اس کے ساتھ وہ کلنگ کرتا ہے جو دی اینڈومیٹریم آف یوٹرس, ماں کے رحم میں معلق ہو جاتا ہے, لٹک جاتا ہے جال کی طرح. پھر سائنس کو ایمبریولوجی ماڈرن بتاتی ہے. اس کے بعد یہ آج سائنس کو علم ہوا, یہ سائنس کو علم ماڈرن ڈیکیڈ میں 10-20 سالوں کے اندر ہوا. پھر اس کے بعد وہ چیوڈ لمپ کی طرح بنتا ہے, جیسے گوشت کو نہیں مگر گوشت کی طرح ایک مادہ, اس کو دانتوں میں رکھ کے آپ چبا دیں دانتوں سے, اس میں تیز کے دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں. اس طرح چبائے ہوئے گوشت کے طرح ایک مادہ سا ہوتا ہے چیوڈ لمپ, چیوڈ سبسٹینس. تو تیسرا مرحلہ اس کا آتا ہے, اور آج پھر سائنس ایمبریولوجی بتاتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کارٹیلیج کی شکل میں نرم ہڈیوں کی شکل میں اسکیلیٹل سسٹم آتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اندر سے. اور پھر ایمبریولوجی بتاتی ہے اس کے بعد مسکولر سسٹم آتا ہے, اس کے اوپر گوشت آتا ہے, گوشت آتا ہے, اعصاب تیار ہوتے ہیں, اور وہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر 8ویں ہفتے میں جا کر ایمبریو مکمل ہوتا ہے, اور پھر ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے جسے فیٹس کہتے ہیں, فیٹس. اور پھر فیٹس میں نشو و نما ہوتی ہے, اور پھر مقرر مدت کے بعد وہ بچہ بن کے اس کی پیدائش اور برتھ ہوتی ہے. دوستو یہ ساری ڈیولپمنٹ, یہ سارے اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو, اس کا نالج, اس کا ایک انسان کو کب ملا, یہ بات بتانے والی ہے. کب ملا؟ ارسطوٹل نے بھی ایمبریولوجی پر کہا تھا, لکھا تھا, مگر اس کا نقطہ نظر اور تھا. اس نے تو ایمبریو کی بنیاد ہی غلط بتائی. وہ کہتا تھا کہ باپ کا سپرم, باپ کا سیل, اور ماں کا مینسٹرول بلڈ, رحم مادر کا خون, یہ مل کر نطفہ بنتا ہے. سائنس نے اس کو آج سے 300 سال پہلے رد کر دیا. آج سے ارسطوٹلین ویو کو رد کر دیا. پھر اس کے بعد ایک نیا تصور آیا, اور اس تصور میں انہوں نے کہا کہ یہ پری فارمیشن تھیوری آئی. اس نے کہا کہ وہ بچہ ایمبریو جو بنتا ہے, کیا وہ شروع سے ہی باپ کے سیل میں ہوتا ہے, یا وہ شروع سے ہی ماں کے سیل میں ہوتا ہے, میلاد سے وجود میں ہی نہیں آتا. میلاد سے صرف نشو و نما ہوتی ہے. 150 سال کا 100 سال کا ایمبریولوجی نے اس کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ نہیں, پری فارمیٹیو تھیوری بھی غلط ہے, بلکہ یہ بائی پیرنٹل کریشن ہے. باپ کا سیل آتا ہے, پھر ماں کا سیل آتا ہے, دونوں ملتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کے ذریعے پھر ایمبریو کا آغاز ہوتا ہے. تو دوستوں وہ تصور جو اس صدی میں جا کر جدید سائنس کو معلوم ہو رہا ہے, اور پچھلی صدی تک انسان کو, انسانی علم کو, انسانی سائنس کو جس تصور کی خبر نہ تھی, پھر کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے ماں کے رحم میں, یہ 1940 کے بعد انسان کو پتا چلا. آج سے 56 سال پہلے, یاد رکھ لیں, میں آپ کو ہسٹوریکل فگر دے رہا ہوں, کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہوں. 1940 میں اسٹریٹر نامی شخص نے مائکروسکوپ ایجاد کیا. اسٹریٹر نے مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد مائکروسکوپک اسٹڈیز شروع ہوئی, مائکروسکوپ کے ذریعے کہ ماں کے رحم میں کیا ہو رہا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو گریجویٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کا پتہ چلا. تو دوستو انسان کو وہ علم جو ان موجودہ 50 سالوں میں جا کر ملا, جس کا انکار دنیا کا کوئی شخص, کوئی سائنسدان, کوئی ایمبریولوجسٹ, کوئی اناٹومسٹ اور کوئی منکر قرآن جس کا انکار نہیں کر سکتا. انسانیت کو جو علم آج 50 سالوں میں اور موجودہ 10-20 سالوں میں ملا, قربان جائیے سائنسی انسانی علم کو ایک طرف رکھیے, اور پھر ایمان والوں پلٹ جائیے وادی مکہ میں 1400 سال قبل, جہاں جہالت ہے, سائنس کا تصور نہیں ہے, ایمبریولوجی کا وجود نہیں ہے, اناٹومی کا وجود نہیں ہے, مائکروسکوپ کا وجود نہیں ہے, ابڈومینل اسٹڈیز کا کنسپٹ نہیں ہے. وہ غار ہرا سے اترا سے پیغمبر وہی کا نور لے کر
اور انسانوں کو بتا رہا ہے سورہ المؤمنون، فرما رہا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ وہ 6 مرحلے یاد رکھ لیں جو میں نے بتائے۔ پہلا مرحلہ فرمایا کہ فرٹلائز اوون بنتا ہے، زائگوٹ۔ آقا اعلان فرما رہے 1400 سال تک جب موجودہ سائنس ہمارے لیے وجود میں نہ آئی تھی، جوانوں یورپ کی سرزمین پر رہ کر نئی علمی تہذیب اور مادی ثقافت کی روشنی میں خود کو گم کر بیٹھنے والوں اور پرانی عظمت کے رازوں سے بے خبر رہنے والوں اور مسلمان ہونے پر خدا نہ کرے کبھی کبھی شرمندہ خود کو محسوس کرنے والوں، یہ شرمندگی اسلام کی وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے علم اور کردار کے باعث ہے۔ تم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، پیغمبر اسلام سے تعلق توڑ لیا، شمع نور سے تعلق توڑ لیا، جہاں سے نور ملنا تھا، جہاں سے عزت ملنی تھی، جہاں سے عظمت ملنی تھی، جہاں سے کمال ملنا تھا، تم اس جگہ کے نہ ہوئے، اس لیے بھٹکتے پھرتے ہو۔ آؤ تمہیں اپنے مرکز کمال کی خبر دوں، تمہیں منبع نور کی خبر دوں، تمہیں منبع علم کی خبر دوں، تمہیں سرچشمہ ہدایت کی خبر دوں کہ ساری انسانیت جس تحریک کے سامنے سر تسلیم خم کر رہی ہے، وہ منبع، وہ سرچشمہ دنیا کا کوئی علم نہیں، وہ علم مصطفیٰ ہے، وہ دہلیز مصطفیٰ ہے، وہ نبوت مصطفیٰ ہے، وہ رسالت مصطفیٰ ہے، تو قرآن ہے۔ 1400 سال قبل جب کسی کو ان حقائق کی خبر نہ تھی، ہمارے آقا نے اعلان کیا قرآن کی زبان میں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس محفوظ رحم مادر کے اندر نطفہ بنا کے رکھا، فرٹلائز اووم، زائگوٹ بنا کے رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، زائگوٹ تھا۔ پھر دوسری چیز تھی ہینگنگ میس، میں نے آپ کو بتایا۔ اب قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، پھر ہم نے اس زائگوٹ نطفہ کو ماں کے رحم میں لٹکنے والا ہینگنگ میس بنا دیا۔ کون سا مائکروسکوپ تھا آقا کے پاس، کس شے سے رحم مادر کے اندر کی کیفیت کو آقا دیکھ رہے تھے؟ وہ الوہی مائکروسکوپ تھا جس سے خدا دکھا رہا تھا اور اللہ کا کلام بتا رہا تھا۔ ہم نے علاقہ بنا دیا جو اینڈومیٹریم آف دی یوٹرس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، ہینگ کرتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جال کی طرح جو علاقہ ہے اس کو ہم نے مضغہ، چیوڈ لمپ بنا دیا، جیسے چبائے ہوئے گوشت کی طرح ایک مادہ بنا دیا۔ سائنس آج جن درجوں کو بیان کر رہی ہے، قرآن 1400 سال قبل اسی ترتیب کے ساتھ سارے درجے بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغہ سے، چیوڈ لمپ سے ہم نے اسکیلیٹل سسٹم بنایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھایا۔ پھر آج سائنس کہتی ہے اسکیلیٹل سسٹم کے بعد مسکولر سسٹم آیا، اعصاب اور گوشت۔ قرآن نے بتایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے ڈھانچے پر ہم نے گوشت اور اعصاب کا پورا پردہ چڑھا دیا، مسکولر سسٹم آ گیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ ایمبریو تھا، جب یہ مرحلے مکمل ہوئے تو ہم نے نیا وجود بنا لیا جس کو آج سائنس فیٹس کہہ رہی ہے۔ پھر آج سائنس نے بتایا کہ جب یہ فیٹس تیار ہوتا ہے، ایمبریو کے اندر جب انٹرنل آرگن بنتے ہیں، اندرونی اعضاء بنتے ہیں، تو ان اعضاء میں سب سے پہلے انٹرنل ایئر بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ انٹرنل ایئر، اندرونی کان۔ سب سے پہلے اندر رحم مادر میں اندرونی کانوں کا عضو بنتا ہے، سماعت شروع ہوتی، اس کانوں کے بعد پھر آنکھیں بنتی، پھر آنکھیں بنتی، پھر برین اور دیگر انٹرنل آرگنز کا آغاز ہوتا ہے۔ ماڈرن سائنس، ڈاکٹر کیتھ ووڈ کہتا ہے کہ یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ماں کے ریڑھ کے اندر جب ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایمبریونک ڈیولپمنٹ، تو پہلے اندرونی کان کام شروع کرتے ہیں، پھر آنکھیں، پھر برین اور پھر اگر انٹرنل آرگن۔ تو کان پہلے، آنکھیں بعد میں اور پھر باقی۔ سائنس کو آج معلوم ہوا، اور قربان جائیں اے نبوت مصطفیٰ تیری عظمتوں پر، اے رسالت مصطفیٰ تیری عظمتوں پر، اے علم و ہدایت قرآن تیری عظمتوں پر، کہ سائنس آج بتا رہی ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو رحم مادر میں
درجہ بدرجہ مرحلہ بار تشکیل دی، اور جب مکمل کر چکے تو سب سے پہلے جعلناہ سمیعا، اسے سننے والا بنایا، بصیرا پھر دیکھنے والا بنایا۔ سائنس جس اکتشاف کو آج کر رہی ہے، نبوت مصطفیٰ کو وہ جزا پہلے قرآن میں بیان کر چکی۔ پھر آج سائنس نے بتایا کہ یہ سارا پروسیس جنین مادر میں ہوتا ہے، یہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ کتنے پردوں میں؟ 3۔ اوپر والے پردے کو کہتے ہیں انٹیریئر ابڈومینل وال، اندر والے پردے کو کہتے ہیں یوٹرائن وال، اور اس سے اندر کہتے ہیں ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز۔ ان 3 تہوں کے اندر رحم مادر سے ایمبریو اور بچے کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ 3 پردوں کی خبر مائکروسکوپ نے آج دی ہے، اور 1400 سال قبل قرآن کی زبان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات۔ لوگوں، تمہارا رب وہ ہے جو ماں کے پردوں کے اندر درجہ بدرجہ تمہیں بناتا ہے، اور تمہاری تکمیل کے سارے مرحلے 3 قسم کے پردوں کی تہوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ظلمات ثلاث، 3 تہوں کے تاریکیوں کی 3 تہوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر کینگ مور کہتا ہے کہ ہم انگشت بدندہ ہیں کہ جو چیز ہمیں آج معلوم ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام کو 1400 سال پہلے کس نے بتا دی تھی، اور پھر وہ خود جواب دیتا ہے۔ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں کہ وہ وحی الہی تھی جو اس پیغمبر پہ اترتی تھی اور باعث علم۔ دوستو، انسانی تخلیق کے بعد میں نبوت مصطفیٰ کا معجزہ، انسانیت علم کے جس کمال پر آج پہنچ رہی ہے، نبوت مصطفیٰ اس سے اوپر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اور تخلیق کائنات کے بعد میں آج لوگ بگ بینگ تھیوری کی شکل میں مختلف شکلوں میں کائنات کی تخلیق کا کھوج لگا کے پھرتے ہیں۔ ایک یونیک پرائمری میس تھا، ایک یونیک میس تھا، ایک سنگل میس تھا جس میں فیوژن ہوا، ایکسپلوژن ہوا، بگ بینگ ہوا، اس سے کائنات بنی۔ کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ اور ایکسپلوژن تو نہیں، مگر تھا تو ایک یونیک ماس، ایک وحدت، وہ قطر پتہ نہیں کیسے پھٹی، مگر اسی سے کائنات بنی، اس ایک وحدت سے کائنات بنی۔ سائنس ٹھوکریں کھا کھا کر اس وحدت کے پھٹنے کی تعبیر کرتی رہے گی، مگر 1400 سال قبل نبوت محمدی نے قرآن کی زبان میں اعلان کیا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا انکار کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات ایک وحدت تھی، ایک یونیک میس تھا، سنگل پرائمری میس تھا، جس کو کوئی مائنیوٹ کاسمک ایگ کہہ رہا ہے، کوئی گریک میس کہہ رہا ہے، کوئی سنگل لائن یونٹ کہہ رہا ہے، مگر کانتا رتقا یہ ایک وحدت تھی۔ ففتقناہما، ہم نے ساری بالائی اور زیری کائنات کو اس وحدت کو کھول کر بنا دیا۔ سائنس جس کی تعبیر آج کرتی پھرتی ہے، نبوت مصطفیٰ کا معجزہ قرآن کی زبان میں پہلے ناطق ہو چکا ہے۔ پھر یہ کائنات کا آج ایکسپینشن، ایکسپینڈنگ آف یونیورس کی تھیوری، یہ سارے تصور، سائنس آج ایک نتیجے پر پہنچی ہے کہ کائنات اسٹیٹک نہیں بلکہ ایکسپینڈنگ ہے۔ اس پر تصورات آتے رہے۔ نیوٹن نے تصور دیا 1687 میں، نیوٹن نے، اور اس نے کہا کانسیپٹ آف یونیورسل گریویٹیشن کے حوالے سے اس نے کہا کہ کائنات اسٹیٹک ہے، ان چینجنگ ہے، کائنات میں تغیر اور توسیع نہیں۔ نیوٹن کا تصور آئنسٹائن نے آ کر رد کر دیا، اس نے کہا کائنات اسٹیٹک نہیں، چینجنگ ہے، بدل رہی ہے، متغیر ہے، مگر اس کی شکل کیا ہے؟ ایکسپینڈنگ یونیورس کا کوئی تصور نظر میں نہیں آ رہا۔ پھر حال ہی میں 1965 میں آ کر رابرٹ ولسن اور ایرنو پینزیاس امریکن سائنسدانوں نے تصور نکالا اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی تھیوری حاصل کی، اور کہا کہ کائنات ایک وحدت سے بنی، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ان کا تصور یہ ہے کہ کائنات میں ایکسٹینشن جاری۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں مسلسل توسیع کا عمل جاری ہے۔ 1400 سال نبوت مصطفیٰ کے قرآنی اعلان کی طرف لوٹ جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے یزید فی الخلق ما یشاء۔ لوگوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات اسٹیٹک نہیں بلکہ متغیر اور متحرک ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ
اللہ جتنا چاہتا ہے کائنات کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور آج کے تصور میں جدید سائنسدانوں نے جو تھیوری دی اس کے مطابق آج سائنسدانوں نے آ کے یہ کہا، جارج گیمو 1940 میں اس نے بگ بینگ ایویڈنس سے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا، اور سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب بھی کائنات بنی تھی، خواہ بگ بینگ ہوا تھا، ایکسپلوژن ہوا تھا یا نہیں، مگر جب بھی کائنات ایک مادی وحدت سے بنی تھی، سائنس آج کہتی ہے ہمیں اور تو کچھ خبر نہیں، مگر ابتدائے کائنات میں سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے شروع میں ایک نور کے پارٹیکلز نظر آتے ہیں، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. سائنسدانوں کی تحقیق کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں رائٹ آفٹر the Big Bang the universe was so hot that polynuclear reactions could occur throughout the space. This would mean that the early universe was filled with high energy short wave photons, and these were the particles of light. وہ کہتے ہیں کہ وہ کائنات کی تخلیق کا پروسیس یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی ابتدا جب ہوئی تھی اس سے پہلے نور ہی نور تھا. ابتدائے کائنات میں بولیے نور ہی نور تھا. سائنس آج نور تک تو پہنچی، مادہ سے چلی اور نور کے وجود تک جا پہنچی، مگر اس سے پوچھو کہ وہ نور آیا کہاں سے تھا، سائنس کو یہ خبر نہیں، اور شاید قیامت تک خبر ہو بھی نہ سکے. نور کا پتہ چل گیا مگر اس نور کو سائنس پہچان نہ سکی. اب اسلام کی طرف آؤ. حضرت جابر بن عبداللہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیت بالنور. اے جابر مادی کائنات میں جب نہ پانی تھا نہ ہوا تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ لوح تھا نہ عرش تھا، نہ قلم تھی نہ مادیات تھے نہ روحانیات تھے، جب کچھ بھی پیدا نہ ہوا تھا تو رب نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی مصطفیٰ کا نور پیدا کیا. صرف نور تھا پھر پیدا. ابتدائے کائنات کے اس نور تک تو پہنچی مگر نور کو پہچان نہ سکی. ارے سائنس اگر تجھے پہچاننا ہے تو ایک پردہ ہے ایمان والا، جب تک پردہ پڑا رہے گا کفر کا تجھے خبر رہے گی کہ نور تھا، مگر پہچان نہ ہوگی کہ نور کیا تھا. کفر کا پردہ اٹھا، ایمان بتا رہا ہے کہ وہ نور خدا تھا جو کائنات میں نور مصطفیٰ کی صورت میں جلوہ نکل کر آیا ہے. وہ نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا گیا رب نے اپنے نور کے فیض سے، نہ ٹکڑا نہ جز، نہ ٹکڑا نہ جز نہ حصہ، یہ کفر ہے. اس نور کے فیض سے رب کائنات نے اس نور کائنات کو تخلیق کیا اور پھر یہاں سے سلسلہ خلق کا آغاز ہوا. تو سائنس علم کی عظمت کے جتنے مرحلے طے کرتی جا رہی ہے، ایمان کی نگاہ سے دیکھو وہ جو اوپر جاتی ہے تو مصطفیٰ کی تحریر پر نیچے جھکتی چلی جاتی ہے. اور وقت آئے گا کہ وہ ساری ایمانی حقیقتیں جو آج عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سائنس کیا ہے، سائنس کیا ہے، میرے وجدان سے پوچھو. میرا ایمان بتا رہا ہے، میرا وجدان بتا رہا ہے، میری فراست میری بصیرت بتا رہی ہے. ارے سائنس کو مذہب سے جدا نہ سمجھو. سائنس کیا ہے مجھ سے پوچھو، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. جو بات عقل کو کسی اور طریقے سے سمجھ نہیں آ سکی، وقت آئے گا سائنس حضور کی ساری حقیقتیں سمجھا دے گی، ایمان کی ساری حقیقتیں سمجھا دے گی. جوانوں سائنس پڑھو مگر اس طرح پڑھو کہ ایمان کی حقیقتیں منکشف ہوتی چلی جائیں. کسی نے مجھ سے پوچھا
کہ تم کہتے ہو کہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہر طرف آقا کا فیض نبوت پہنچ رہا ہے، فیض رسالت پہنچ رہا ہے، ہر ایک کو اپنے کرم سے نواز رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں نے کہا سائنس تو بتا چکی ہے کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ حضور جس دور میں داخل ہوئے یہاں سے سائنٹیفک ایرا شروع ہو گیا، نقطہ سمجھ، جس دور میں آقا مبعوث ہوئے یہ دور سائنٹیفک ایرا کا آغاز تھا، ٹیکنالوجیکل ایرا کا آغاز تھا، نیو کلچرل ایرا کا آغاز تھا، نیو سائنسز اور نیو نالجز اور نیو فلاسفیز کے دور کا آغاز تھا۔ لہٰذا جو کچھ آقا نے دیا اب اسے کلچر کی روشنی میں سمجھو، اسے سوشل تھیوری کی روشنی میں سمجھو، اسے ماڈرن فلاسفی کی روشنی میں سمجھو، اسے اسپیس اور ٹائم کی روشنی میں سمجھو، اور اسے ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں سمجھو، ایمان کی ساری حقیقتیں یہاں ہو جائے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ سائنسی دور میں آنا ہے، اس لیے اب سارے نبیوں کی آمد بند کر دی گئی، اس لیے کہ قیامت تک اب جو سائنس بڑھے گی ایک ایک معجزہ مصطفیٰ ثابت ہوتا چلا جائے گا، یہ سب دور نبوت مصطفیٰ جائے۔ اگر پوچھو فیض رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پہنچتا ہے تو سائنس یہ بھی میگنیٹزم کی شکل میں بتا چکی ہے۔ میگنیٹک فیلڈ آپ جانتے ہیں، جس میں میگنیٹک فورس کام کرتی ہے، مغناطیس کے ارد ایک ایریا ہوتا ہے، وہاں تک میگنیٹک فورس مغناطیسی قوت اپنا اثر کرتی ہے، اور جہاں تک مغناطیسی قوت اثر کرے اس کو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ پوری زمین، ساری زمین یہ بھی ایک میگنیٹ ہے، پوری زمین بھی ایک میگنیٹ ہے اور بڑا میگنیٹ ہے، اور اس کا میگنیٹک فیلڈ جہاں جہاں تک اس کی میگنیٹک فورس کام کرتی ہے وہ 80,000 کلومیٹر ہے ہر طرف سے۔ فضا میں زمین کی مغناطیسی قوت 80,000 میل تک اثر کرتی ہے۔ یہ مادی زمین اگر اپنا اثر 80,000 میل تک کرتی ہے تو مدینہ تو سارا 5,000 میل ہے۔ یہ مادی مغناطیس اگر 80,000 میل تک میگنیٹک فورس کا اثر کرتا ہے تو لوگوں، اور پھر یہ تو زمین ہے، یہ اب جوپیٹر کی طرف آئیے، مشتری کی مغناطیسی قوت زمین کی مغناطیسی قوت سے 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے، 250,000 ٹائمز more than that. 250,000 ٹائمز، 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے مشتری کی جوپیٹر کی مغناطیسی قوت زمین سے۔ تو زمین کا اثر اور فیض 80,000 میل تک جا رہے، اور مریخ کی طرف نظر کر لو تو وہ 80,000 میل کو 2.5 لاکھ سے ضرب دے دو، وہاں تک جا رہے، 2.5 لاکھ کو ضرب دے دو وہاں تک جا رہے، اور پھر وہ اس ایک نظام شمسی کا حصہ ہے، اور یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس کہکشاں جیسی کروڑوں اربوں کہکشائیں اس نظام کائنات کے اندر موجود ہیں۔ تو بڑھ بڑھ کر مادی قوتیں مغناطیس کی اربوں کھربوں میلوں تک اپنا فیض پہنچا رہی ہے۔ تو دوستو، جس طرح زمین اس نظام کے لیے اور جوپیٹر پورے نظام شمسی کے لیے سب سے بڑا منبع ہے مغناطیسی قوت اور فیض کا، اور وہ کروڑ ارب میل تک اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ یاد رکھ لو کہ ساری کائنات مادی کے لیے جو حیثیت جوپیٹر کی ہے، کروڑ جوپیٹر میں جائیں کائنات روحانیہ میں وجود مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روحانی کائنات میں وجود مصطفیٰ روحانی مغناطیس ہے۔ زمین کے مغناطیس کے 2 پول ہیں، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ۔ زمینی مغناطیس کے 2 پول ہیں، مگر کائنات کے روحانی مغناطیس کو چونکہ ختم نبوت ہو گئی، اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہاں صرف ایک ہی پول ہے اور اس کا نام مدینہ ہے۔ اس ایک اسپریچل میگنیٹ کے پول کا نام مدینہ ہے، وہ میگنیٹ وہاں ہے، اور ساری روحانی کائنات میں وجود پاک مدینہ میں ہے۔ مگر لوگوں، تم کائنات روحانی کی فضاؤں میں جہاں جاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہاری سوئی مدینہ کی طرف ہو۔ فیض آ گیا۔ تکبیر!
कम्पास को, ये किबला नुमा लिए फिरते, जहाँ कहीं जाए किबला की सिमत मालूम करनी हो तो कम्पास को रखते हैं और फिक्स करते हैं उसका मुकाम, और फौरन नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब पर सुई खड़ी हो जाती है। कम्पास रखते ही नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में सुई खड़ी। किसी ने रस्सी से खींच कर दिया है, बोलिए रस्सी से खींचा है या नीचे से कोई मशीन और गरारी लगी हुई है उसको उस तरफ करने की? नहीं, ये सुई का अपना कमाल। क्यों? ये सुई का तज़किया हो चुका है, सुई का तज़किया हो चुका है और उसका ताल्लुक मैग्नेट के साथ, पोल्स के साथ बन गया है। तो कंपास की सुई और आम सुई का यही फर्क है, आम सुई का ताल्लुक पोल के साथ नहीं, उसे रखो तो उसकी कोई सिमत नहीं बनती, और कंपास की सुई का ताल्लुक मैग्नेट के साथ है, उसे जहां रखो किधर करना चाहो वो मुड़कर साउथ और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है। लोगों, खुदा ने तुम्हारे दिलों को भी सुई बनाया है, अगर इसका ताल्लुक मदीना से न है तो ये मुंतशिर घूमती रहेगी, और दिलों की सुई अगर मदीना से मुताल्लिक हो जाए, जहां चले जाओ राह मुस्तफा की तरफ हो जाओ। अगर आम सुई एक रुख में खड़ी न हो तो न समझो कि मैग्नेट है नहीं और मैग्नेट का असर नहीं। मतलब यह है कि तुम्हारी सुई का ताल्लुक मैग्नेट से नहीं बना। अगर कंपास की सुई का ताल्लुक बन जाए तो उसे रुख मिल जाता है। तो तुम्हारी दिल की सुई का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानी मिकनातीसियत के साथ कायम हो जाए, तुम बने खतरा की सरकार से कायम हो जाए, तो तुम फ्रांस में रहो या पाकिस्तान में रहो, जर्मनी में रहो या हॉलैंड में रहो, अमेरिका में रहो, अफ्रीका में रहो, दिल यार की तरफ हो, जहां जाओगे मुस्तफा का फैज़ आएगा, मुस्तफा का नूर आएगा, मुस्तफा की तवज्जो होगी। फिर मर्द मोमिन जहां जाता है मुस्तफा नकाब पलटते हैं और उसे जवाब दिखाते हैं। हर रोज आप लोग घर में टीवी चलाते हैं और टीवी में पेरिस का चैनल तो चल रहा होता है, मगर आप सुई घुमा के वाशिंगटन के चैनल पे कर लेते हैं। सुई पे वाशिंगटन लगा हुआ है, स्टेशन वाशिंगटन का लगा हुआ है, पेरिस की नशरियात नजर नहीं आती। फिर आप कहते हैं कि शायद ये टीवी पे पेरिस का चैनल ही खत्म हो गया है, शायद पेरिस का स्टेशन बंद हो गया है, शायद नशरियात बंद हो गई है। तो मैं जवाब दूंगा, नहीं, पेरिस का चैनल तो चल रहा है, नशरियात जारी है, सुनने वाले सुन रहे हैं, मगर तुम्हें कहाँ सुनाई दे? तुम्हारी सुई तो वाशिंगटन पे लगी। अरे मुसलमानों, अगर चाहो कि फयूज़ात मुस्तफा कहाँ है, बरक़ात मुस्तफा कहाँ है, इनायात मुस्तफा कहाँ है, वो दिखाई देगी, सुनाई देगी, दिल में आएगी, मगर क्या करे? तुम्हारे मन की सुई तो वाशिंगटन पे लगी है। आओ वाशिंगटन से हटकर अपना स्टेशन मदीना पर कायम करो, मुस्तफा सुनाई भी देंगे, दिखाई भी देंगे। वहां की नशरियात सुनाई भी देंगी और जलवा ज़ेबा दिखाई भी देंगी। मदीना पाक से आज भी आवाजें आ रही हैं कि हम तो माए मकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल ही नहीं। ऐ उम्मत, तेरे स्टेशन बदल गए, ऐ उम्मत, महरूम उम्मत, बदनसीब उम्मत, तेरी सुई के चैनल बदल गए, तेरे रुख बदल गए, तेरे ध्यान बदल गए, तेरी चाहतें बदल गई, तेरे ताल्लुक बदल गए, तेरे ताल्लुक ने तुम्हें तबाह करके रख दिया। ताल्लुक आज भी ताजदार कायनात से कायम रख, तो तुम्हें फिर सलामती की खैरात अता कर देंगे। अपोलो 10 जब चांद के लिए गया था, अपोलो 10, तो रास्ते में जाकर उसका ताल्लुक अपने मरकज से कट गया था, उसका ताल्लुक मरकज से कट गया था। कंट्रोल रूम तो अमेरिका में था, उससे ताल्लुक कट गया था। उस ताल्लुक कटने की देर थी कि वो राहों में गुम होकर रह गया, और अपोलो 10 वही फिजाओं में तबाह हो गया। आज तक न मंजिल पर पहुंचा, न पलट कर वापस आ गया। ताल्लुक कंट्रोल रूम से कट गया, तबाह हो गया। फिर उन्होंने मजबूत कंट्रोल किया, फिर अपोलो 11 भेजा, जब अपोलो 11 गया, वो चांद तक पहुंचते पहुंचते भी उसका ताल्लुक कट न सका।
تو نیچے سے رہنمائی بھی ملتی رہی، رہا چاند پر متعلق رہا زمین پر، وہ سارا سفر طے کر کے آ گیا۔ لوگوں ہمارے ایمان کا کنٹرول روم گنبد خضرا ہے، تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ تم اپالو 10 نہ بنو، اپالو 11، اپالو 10 نہ بنو، اپالو 11 بنو، جہاں چاہو سیر کرتے پھرو، مگر تمہارا تعلق اپنے مستقبل کنٹرول روم سے نہ ٹوٹے۔ کٹ گیا تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر تعلق قائم رہا کائنات کی فضاؤں میں پرواز کرو گے اور آقا کی ہدایتیں تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتی رہیں گی۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپالو 11 کی کرے اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ کی محبت کے کنٹرول روم سے جڑ جاؤ، اتباع مصطفیٰ کے کنٹرول روم سے جڑ جاؤ، محبت مصطفیٰ کے کنٹرول روم سے جڑ جاؤ، غلامی نسبت مصطفیٰ کے کنٹرول روم سے جڑ جاؤ، تم مصطفیٰ والے بن جاؤ، پھر خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ تمہیں سیر بھی کائنات بھی کرائے گا اور کنٹرول قائم رہا تو بار بار مصطفیٰ تک بھی پہنچا دے گا۔ تحریک منہاج القرآن اس مادی ظلمت بھری کائنات میں اس ایمان کی شمع جلانے کا نام ہے۔ ان ٹوٹے رشتوں کو مدنی کائنات کے ساتھ پھر سے جوڑ دینے کا نام ہے۔ منتشر زندگی کو پھر حضور کی نسبت کی وحدت عطا کر دینے کا نام ہے۔ متفرق حیات کو پھر آقا کے قدموں میں لا کر پھر سے یکجہتی عطا کر دینے کا نام ہے۔ جوانوں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو، زندگی بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو نہ دائیں کے بنو نہ بائیں کے بنو، سب سمتیں چھوڑ دو، آؤ سمت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ۔ تحریک منہاج القرآن آپ کو سمت مصطفیٰ کی طرف بلا رہی ہے۔ نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس مادی کلچر میں، مادی دنیا میں اپنے احوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں بھائی چارہ بڑھاؤ، نفرتیں کم کرو، محبتیں بناؤ، آقا کی غلامی میں آؤ، آقا کی اتباع کا پتہ گلے میں ڈالو اور عشق و محبت رسول کے چراغ سینے میں جلاؤ اور پھر اپنا رخت سفر سوئے مدینہ باندھ کر چل پڑو۔ انشاءاللہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ آپ کا مقدر بنا دے گا۔